ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج میں ایک کمپلیٹ ناول پڑھنے جا رہی ہوں جس کا نام ہے دل اسیر خیال ہے، اور اس کی رائٹر ہے سمرہ بخاری۔ ہوپ سو کہ یہ ناول اچھا ہوگا، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رمضان ہے اور بس 1-2 دن ہی رہ گئے ہیں۔ 1-2 دن بھی نہیں کہہ سکتے، آج چاند رات ہو جائے گی یا پھر کل ہو جائے گی، تو مطلب عید کی آمد ہے، اور بس دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے اور عید کیسے گزرتی ہے۔ اور آپ لوگ بتائیے، آپ لوگوں نے تیاریاں کر لی ہیں عید کی؟ آپ لوگوں کی تیاریاں کیسی جا رہی ہیں؟ تو پتہ نہیں اب آج میں دوں گی یا کل دوں گی، اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی، لیکن ابھی تو میں ریکارڈ کر رہی ہوں اور ہوپ سو کہ یہ ناول اچھا ہو تبھی میں اپلوڈ کر پاؤں گی، ادروائز اس کو میں درمیان میں ہی سکپ کر دوں گی۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ والا ناول کیسا ہے۔ لوگ بیٹیوں کی قسمت کی دعا مانگتے ہیں، میں تو کہتی ہوں بیٹوں کے لیے بھی یہ دعا مانگنی چاہیے کہ خدا انہیں بھی نیک نصیب دے، اچھی بیوی عطا فرمائے اور ہر طرح کی پریشانیوں سے بچائے۔ حمیدہ خالہ کی بات سن کر بظاہر اخبار پڑھتے مہران نے اخبار چہرے کے سامنے سے ہٹا کر انہیں دیکھا اور تیوری چڑھا کر بولا، کیوں خالہ؟ مرد عورت کی طرح مجبور تھوڑی ہوتا ہے، خدا نے دنیا کی حکومت اس کے ہاتھ میں سونپی ہے، وہ جس طرح چاہے ویسے ہی حالات بنا لے۔ اے بیٹا، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، ورنہ کچھ عورتیں تو ایسی چالاک ہوتی ہیں کہ 2 دن میں مرد کو تگنی کا ناچ نچا دیتی ہیں۔ وہ مرد ہی بے وقوف ہوں گے یا پھر ضرورت سے زیادہ نرمی برتتے ہوں گے، وہ خاصے روکھے لہجے میں بول رہا تھا۔ حمیدہ خالہ نے امی کی طرف دیکھا، پھر ہنس کر بولی، اب بھی کوئی ٹکری نہیں ہے نا انگلیوں پر نچانے والی، اسی لیے بول رہا ہے۔ ہاں خالہ، اس نے تو اپنے گھر کی سیدھی سادی گھریلو عورتیں ہی دیکھی ہیں، اسے کیا پتہ زمانے میں کیسی کیسی 420 ہوشیار چلاک گن کی پوری عورتیں ہوتی ہیں۔ مرد کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے، امی نے حمیدہ خالہ کی ہاں میں ہاں ملانے کے ساتھ اضافہ کیا۔ عورت اگر سر پر چڑھتی ہے تو اس میں سراسر قصور مرد کا ہوتا ہے، وہ خود ہی اسے ایسا موقع فراہم کرتا ہے، ورنہ عورت کی مجال نہیں کہ سر اٹھا کر بات بھی کر سکے۔ اچھا بابا، ہم تم سے بحث نہیں کرتے، جب تمہاری شادی ہوگی تو پوچھیں گے، حمیدہ خالہ نے ہار مانتے ہوئے بھی چیلنج کر دیا۔ ضرور دیکھیے گا، میں تو کہتا ہوں اگر اپنی فیملی یا جاننے والوں میں سب سے تیز ترار لڑکی کو بھی میرے لیے منتخب کر لیں تو 2 دن میں تیر کی طرح سیدھا کر دوں گا۔ اے نا بھیا، تمہارے اس دعوے کو سچ مان کر ہم تو نہیں پنستے، لے آئیں کوئی تیز مرچ اور کر لے تمہیں قابو، ہم تو رہ گئے نا پھر منہ دیکھتے۔ امی نے ہنستے ہنستے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا۔ بھیا فون ہے آپ کا، کوئی تنویر صاحب بات کر رہے ہیں، مہران سے چھوٹی لیلا نے آ کر بتایا۔ بات درمیان میں رہ گئی، وہ فون اٹینڈ کرنے چلا گیا۔ مزاج میں بالکل اپنے دادا پر پڑا ہے، امی نے اپنے رشتے کی خالہ حمیدہ کو بتایا۔ لیلا مہران کی خالی کی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی اور بولی، ہیں امی جان، دادا جان بھی ایسے ہی نکچڑے بد مزاج سے تھے؟ بڑے بھائی کو ایسے کہہ رہی ہو، کچھ تمیز کرو لیلا، آپ خود ہی تو کہہ رہی ہیں مزاج میں دادا جان پر پڑا ہے۔ ثروت، ویلا بیٹی کا کیا حال ہے؟ اس کی سسرال والوں کو کچھ عقل آئی کہ وہیں پہلے والے حالات ہیں؟ حمیدہ خالہ نے بات ہی بدل ڈالی، انہیں مہران سے بڑی بیلا یاد آ گئی تھی۔ کبھی عقل کے اندھے بھی کوئی عقل والی بات کر سکتے ہیں؟ بڑے ہی سنگ دل لوگ ہیں، بیٹیوں والے ہو کر دوسروں کی بیٹیوں کا خیال نہیں کر رہے۔ اللہ ہدایت دے ایسے بد نصیبوں کو، اتنے گنوں والے بچی کی قدر نہیں ہے۔ ہیرا رول دیا انہوں نے، حمیدہ خالہ دلی درد کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ جب بھی بیلا میکے آتی ہے میں تو خوشی سے استقبال بھی نہیں کر سکتی، دل ڈر سا جاتا ہے، پتہ نہیں کس لیے آئی ہے، کہیں ان لوگوں نے گھر سے نکال تو نہیں دیا۔ پھر آپ مہران کو تو جانتی ہیں، وہ بات بنانے سے زیادہ بگاڑنے کی فکر میں رہتا ہے، ابھی بچہ ہے نا، زمانے کی اونچ نیچ نہیں سمجھتا، اسے احساس ہی نہیں۔ شادی شدہ لڑکی جب ہمیشہ کے لیے میکے آ کر بیٹھ جاتی ہے تو خاندان کیسے کیسے مسائل میں گر جاتا ہے، اور اس بیچاری لڑکی پر کیا کیا نام نہیں دھرے جاتے۔ ہاں ثروت، یہ ہمارے معاشرے کی عجیب ریت ہے، اور میں یہ بھی کہوں گی اس میں قصور عورت کا ہی ہے۔ لے خالہ، بھلا عورت کا کیا قصور ہے؟ لالا نے منہ بناتے ہوئے اختلاف کیا۔ بیٹا یہ عورت ہی تو ہے جو گود کے بچوں میں تفریق رکھتی ہے، لڑکے کو لڑکی پر فوقیت دیتی ہے، اور جب پرائی بہو بیٹی بنا کر لائی ہو جاتی ہے تو اسے فالتو اور بے جان چیز کی طرح سمجھا جاتا ہے، جس سے جو چلائے چاہے سلوک کر لو، اسے نہ چوٹ لگے گی نہ دل دکھے گا۔ خالہ یہ تو مردوں کو چاہیے نا کہ وہ اپنی بیوی کو عزت دیں۔ بیٹا بھلا مرد کون وہی نا جسے ماں نے بچپن میں ہی یہی بتایا کہ تم لڑکیوں سے افضل ہو۔ اب لیلا کچھ قائل ہو کر خاموش بیٹھ گئی، جیت کے احساس کے ساتھ خالہ نے اسے دیکھا، پھر پرشفقت انداز میں بولی، بیٹی
یہ باتیں صرف سننے کی نہیں گرہ میں باندھنے کی ہیں۔ آخر کو آج کی بچی ہی کل کی ماں ہے۔ خالہ، ہماری امی نے تو ہم تینوں بہن بھائیوں میں کبھی فرق نہیں کیا، مگر دیکھ لیں مہران بھائی کو کیسا روب ڈالتے ہیں ہم دونوں بہنوں پر، کبھی بھی اپنے برابر نہیں سمجھا۔ چلو میں تو ان سے چھوٹی ہوں، وہ تو بیلا باجی کے ساتھ بھی اسی انداز میں بات کرتے ہیں۔ لو بھلا، مہران ایسا نہیں ہوگا تو پھر کیسا ہوگا؟ اس کی دادی نے اسے بگاڑنے میں کوئی کسر ہی کہاں چھوڑی ہے۔ بڑا ارمان تھا انہیں پوتے کا۔ جب تمہاری امی کی گود میں بیلا آئی تو بڑی باتیں سنائی تھی انہوں نے تمہاری امی کو۔ یہ تو مہران پیدا ہوا تو ان کے ماتھے کی لکیریں کچھ کم ہوئی، پھر مہران کو تو پالا ہی انہوں نے۔ تمہاری امی خود کہا کرتی تھی، خالہ میں تو اپنے بچے کو پیار کرنے کو ترس گئی ہوں۔ ہاں یہ تو ہے، دادی جان کو ہم تو جیسے نظر ہی نہیں آتے تھے، بس بھائی کے صدقے واری جاتی رہی تھی۔ مجھے یاد ہے کہیں بار ہمارے حصے کی چیزیں بھی بھائی کو مل جاتی تھی۔ بیلا باجی خوب شور مچاتی تھی اور پھر ڈانٹ کھاتی تھی تو میں تو بس خاموش ہو کر بیٹھ جاتی تھی۔ دادی سے کچھ کہنے یا بھائی سے لڑنے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ لیلا، او لیلا، بیری ہوگی ہو کیا؟ مہران نے آتے ہی جلے کٹے انداز میں پکارا۔ اے بچے، چھوٹی بہن سے بھلا یوں بات کرتے ہیں؟ حمیدہ خالہ نے بڑے نرم لہجے میں ٹوک دیا۔ خالہ یہ سنتی بھی تو نہیں ہے، چھوٹی ہے، اس کی تربیت ہمارا فرض ہے۔ واہ کیا تربیت ہو رہی ہے! پہلی آواز کے ساتھ ہی ڈانٹ بھی دیا بچی کو۔ وہ ہنس کر گویا ہوئی تھی۔ مہران کچھ کہے بغیر اس کے برابر تخت پر آ بیٹھا، جبکہ لیلا حکم کی منتظر کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ امی، میری الماری کسی نے کھولی تھی؟ اس کا انداز تفتیشی سا تھا۔ کسی کو کیا ضرورت ہے تمہاری الماری چھیڑنے کی؟ اور پھر گھر میں ہوتا ہی کون ہے سوائے میرے اور لیلا کے؟ ابا تمہارے صبح کے کام کے نکلے اور شام کو لوٹتے ہیں۔ ضرور یہ لیلا کا کام ہے۔ نہیں بھائی، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ مہران بچے، تم تو ہر وقت تھانے دار بنے رہتے ہو۔ اگر کسی نے تمہارے کمرے میں جھانکنے کی غلطی کر بھی لی ہے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں جو معاف نہ ہو سکے۔ امی، آپ کو نہیں پتہ یہ لیلا کی بچی میری چیزیں خراب کر دیتی ہے، اب بھی کتابوں کی ترتیب بدلی ہوئی ہے۔ بھائی میں نے کچھ بھی نہیں کیا، بس نوری سے صفائی کروائی تھی۔ دیکھا، بول پڑی ہے نا آخر۔ کسی نور یا تاریکی کو میرے کمرے میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ایسے کون سی گند ہے جو صفائی کروانی ضروری ہو گئی تھی؟ چلو لیلا، بھائی کے لیے چائے بنا کر لاؤ، حمیدہ خالہ نے مسکراہٹ دباتے ہوئے۔ لیلا کو تو وہاں سے بھیج دیا۔ بیلا باجی کے سسرال سے کوئی خبر؟ لیلا کے جاتے ہی موضوع ہی بدل گیا۔ نہیں، کافی دن ہو گئے، فون نہیں آیا بیلا کا۔ ویسے میرا خیال ہے خیریت ہی ہوگی۔ اگر باجی کا فون نہیں آیا تھا تو آپ کر لیتی، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگی۔ ایک تو آپ لوگوں کے عجیب قانون قاعدے ہیں، بیٹی کی سسرال زیادہ نہیں جانا چاہیے، بیاہی بیٹی کو زیادہ میکے میں نہیں بلانا چاہیے۔ یہ تو صاف بات ہے کہ لڑکی کو سپورٹ کرو غیر لوگوں کے، اور ان سے کہو جو جی چاہے سلوک کرو۔ بس کیا کریں بیٹا، زمانے کی یہی ریت ہے، بیٹیاں پرائی امانت ہوتی ہیں۔ امی نے آ بھری۔ یہ تو آپ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی قسمیں دے کر مجھے باندھ رکھا ہے، ورنہ بیلا باجی کے سسرال والوں کو تو میں ایسا مزہ چکھاتا کہ ناک رگڑنے پر مجبور ہو جاتے۔ بھلا کیا مل جاتا ان سے ناک رگڑوا کر؟ اپنی ہی بیٹی اجڑ کر بیٹھ جاتی۔ اب کون سا بس رہی ہے؟ اور پھر مجھ پر بہن اتنی بھاری بھی نہیں، سر آنکھوں پر بٹھا کر ان سے زیادہ اچھا کھلا بھی سکتا ہوں، پہنا بھی سکتا ہوں۔ بھائی واہ، ماشاءاللہ، کس قدر چاہت ہے بہنوں کے لیے۔ اے بیٹا، میں تو یہی سمجھتی رہی تم جیسا روکھا ان کے ساتھ بولتے ہو ویسا ہی روکھا دل بھی رکھتے ہو۔ نہیں خالہ، ایسی بھی کوئی بات نہیں، میرا بیٹا بڑا احساس رکھتا ہے سارے گھرانے کا، بس ذرا مزاج میں تیزی ہے۔ امی نے تعریف کی۔ او ہو خالہ، کون سی سختی کی ہے میں نے؟ سچ میں جتنی محبت کرتا ہوں آپ سے، آپ اتنے ہی کیڑے نکالتی ہیں مجھ میں، اس نے یوں ہی مذاقاً کہا۔ نہیں بچے، میں بھلا کیڑے کیوں نکالوں گی تم میں؟ تم تو میری سربت کے بیٹی ہو، اور سربت کے تو سارے ہی بچے مجھے بڑے پیارے ہیں۔ پھر سارے، جبکہ میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنی محبت آپ سے کرتا ہوں لیلا یا بیلا اس کا نصف بھی نہیں کرتی۔ محبت بدلے کے لیے تھوڑی کی جاتی ہے، یہ تو بے لوث بے غرض ہوتی ہے، دوسرا چاہے بدلے میں نفرت ہی لوٹائے، سچی محبت پھر بھی زندہ رہتی ہے۔ اب وہ کھل کے انصر بولا، باتیں آپ بہت اچھی کر لیتی ہیں، اور مجھے خود سے یہی گلا ہے کہ مجھے بات کرنے کا سلیقہ بالکل نہیں آتا۔ کیا خیال ہے آپ کی شاگردگی اختیار نہ کر لوں؟ ہاں خالہ، یہ تو مہران سچ کہہ رہا ہے، بات کرنے کا سلیقہ اسے واقعی نہیں ہے۔ دل میں کسی کے لیے کتنے بھی اچھے جذبات رکھتا ہو، زبان پتھر ہی برسائے گی۔ اور یہ بات تو اس نے اپنی دادی سے لی ہے، مرحومہ بھی زبان کی بڑی تیز تھی، یاد ہوگا سربت؟ بوا فاطمہ تو ان کا سامنا کرنے سے بھی گھبرا جایا کرتی تھی۔ خالہ، میرے سامنے میری دادی کی برائیاں تو نہ کریے آپ۔ معافی چاہتی ہوں بچے، مگر یہ بات ہے بالکل سچ، اور اس کی گواہی تو محلے کی ہر بری عورت دے گی۔ خالہ کے ساتھ ساتھ امی بھی ہنس پڑی۔ ہنسی تو مہران کو بھی آئی، مگر دبا گیا۔ ویسے دادی اماں مرحومہ کی خاندان اور محلے میں جو شہرت تھی
اس سے وہ بھی اچھی طرح واقف تھا۔ ویسے اس میں قصور تمہارے دادا کا بھی تھا، انہوں نے کبھی سمجھایا ہی نہیں بیوی کو، بلکہ خود بھی ان سے دبتے تھے۔ دیکھا، یہی بات تو میں کہتا ہوں، یہ مرد کی ڈھیل ہی ہے جو عورت کو منہ زور بناتی ہے۔ اگر مرد اپنا رویہ شایان شان رکھے تو کیا مجال ہے کسی عورت کی کہ منہ زوری کرے؟ اچھا بحث نہیں، یہ بتاؤ شادی کب کر رہے ہو؟ ابھی نہیں، قطعیت سے جواب دیا۔ کیوں بھائی ابھی کیوں نہیں؟ میں تو تمہارے لیے چپکے چپکے کتنی لڑکیاں دیکھ چکی ہوں، جب بھی کوئی ایسی ملی جو تمہارے مزاج کو برداشت کرنے والی لگی تو میں بہو بنا لوں گی۔ کیسی اچھی بات کی ثروت، تم نے بہو وہ لاؤ گی جو تمہارے بیٹے کے مزاج کو برداشت کر سکے، ورنہ خواتین جب بہو ڈھونڈنے نکلتی ہیں تو اور کچھ دیکھے نہ دیکھے حسن ضرور دیکھتی ہیں، چاہے اپنا بیٹا لنگور ہی کیوں نہ ہو۔ خالہ، اب میرے سامنے مجھے ہی تمہیں کون اندھا لنگور کہہ سکتا ہے؟ ماشاءاللہ لاکھوں میں ایک ہو تم، اور میں تو جو بھی نیا سوٹ بناتی ہوں دل میں یہی سوچتی ہوں یہ تو میں اپنے مہران کی شادی پر پہنوں گی، اور یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ ابھی ارادہ ہی نہیں ہے؟ خالہ حمیدہ تو خاصی افسردہ دکھائی دینے لگی تھی۔ پہلے لیلا کی شادی ہوگی، لیلا تو ابھی پڑھ رہی ہے، تعلیم مکمل ہونے سے پہلے میں اس کی شادی نہیں کروں گی، امی نے فیصلہ سنایا۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی کوئی جلدی نہیں ہے۔ جلدی کیوں نہیں ہے؟ مجھے تو بڑا ارمان ہے تمہاری شادی کا، گھر میں بہو آئے گی، بچے ہوں گے، بڑی رونق ہو جائے گی، امی نے بیٹھے بنائے بہت آگے کا منظر دیکھ لیا۔ پہلے لیلا کی شادی ہوگی اور ایسے لڑکے سے جس کی کوئی بہن کنواری ہو۔ کیا مطلب؟ دونوں خواتین حیران ہو کر بولی۔ جی ایک عدد کنواری بہن، میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا، پلان سے آگاہ کیا۔ کیوں؟ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ بیلا باجی کی شادی وہاں ہوئی جہاں کی ساری بہنیں شادی شدہ تھیں، اور انہوں نے جس طرح چاہا باجی پر ظلم کیا، مگر لیلا کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ ان کی بیٹی میں اپنے گھر لاؤں گا تاکہ میری بہن پر ظلم کرتے ہوئے انہیں یہ خیال رہے کہ ان کی بہن ہمارے گھر میں ہے۔ جو سلوک وہ میری بہن کے ساتھ کر رہے ہیں اس سے بھی برا میں ان کے ساتھ کر سکتا ہوں۔ اگر مسئلے کا حل اتنا آسان ہوتا تو بیٹیاں اس قدر مجبور ہوتی، مگر دیکھا تو یہ گیا ہے کہ ادلے بدلے کی شادیاں کامیاب نہیں ہوتی، کوئی بھی فریق خوش نہیں رہتا۔ تم یہ خیال دل سے نکال دو۔ نہیں امی، بیلا کے سسرال کے سامنے جب بہن کو بسانے کا خیال کر کے مجھے خاموش رہنا پڑتا ہے تو مت پوچھیے خون کتنا جوش مارتا ہے اور اپنی بے بسی پر کس قدر غصہ آتا ہے۔ بس میں نے پکا فیصلہ کر لیا، لیلا کی مرتبہ اس طرح نہیں ہوگا۔ اتنے پڑھے لکھے ہو کر ایسی اچھی پوسٹ پر بیٹھ کر بھی تمہاری سوچ بچوں والی ہے، بدلہ نہ لو تو چین نہیں پڑتا۔ یہ کیوں نہیں سوچتے ہر انسان کی قسمت دوسرے سے جدا ہوتی ہے، اب جو نصیب بیلا کا تھا اسے ملا، اور جو لیلا کی قسمت میں لکھا ہوگا وہ اسے مل جائے گا۔ تقدیر کے آگے انسان بڑا بے بس ہے، ہر تدبیر سے باہر ہو جاتی ہے۔ تم یہ خیال دل سے نکال دو تو اور کیا، ایسا کر کے نہ تم خوش رہ سکو گے نہ ہی لیلا، اور میاں بیوی کا رشتہ بدلے لینے کا نہیں، آپس میں اعتماد اور محبت کا ہوتا ہے۔ ایسا کر کے تم خود بھی محبت اور اعتماد سے محروم رہو گے، اور اگر گھر میں سکون اور اطمینان نہ ہو تو زندگی بے کلی اور بے کیفی کا شکار ہو جاتی ہے۔ گھر کے سکھ کا اور کوئی بدل نہیں، اور محبت سے خوبصورت اور کوئی شے نہیں۔ آپ کچھ بھی کہیں، میرا ارادہ پکا ہے، اس نے قطعیت کے ساتھ کہا۔ دونوں خواتین بے بس ہو کر چپ ہو گئی۔ وہ آج کھانے میں کوفتے ضرور ہو جانے چاہیے کہہ کر اندر چلا گیا۔ شام کو بیلا اپنے شوہر ارشد کے ساتھ آ گئی۔ امی نے بخار بیٹی کا چہرہ دیکھا اور یہ محسوس کر کے دلی اطمینان ہوا کہ آج وہ خاصی خوش اور مطمئن دکھائی دے رہی تھی۔ اس وقت تک مہران کے والد احمد صاحب بھی گھر آ چکے تھے اور ٹی وی لگائے بڑے انہماک سے دیکھ رہے تھے۔ دیکھیے تو کون آیا ہے، امی نے بیٹی سے زیادہ داماد کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا۔ پھر حمیدہ خالہ اور مہران کو اطلاع دینے چل پڑی۔ جب امی نے مہران کو ارشد کی آمد کی اطلاع دی تو اس نے ملنے سے صاف انکار کر دیا۔ اب یہ نہ کہہ دیجیے گا کہ میں گھر پر ہی نہیں ہوں، بلکہ یہ کہیے کہ موجود ہوں، سو رہا ہوں، اس لیے نہیں آ سکتا۔ خواہ مخواہ میں اچھا خاصا موڈ خراب کرو گے اس کا، امی نے اچھی خاصی خفگی دکھاتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ وہ کہاں کے نواب ہیں جو رعایا قدم بوسی کو حاضر نہ ہو تو مزاج پر گراں گزرتا ہے؟ انداز بے حد تلخ اور روکھا تھا۔ ایسے نہیں کہتے، وہ تمہاری بہن کا شوہر ہے، اس کے سر کا تاج ہے، ہمیں اسے سر آنکھوں پر بٹھانا چاہیے۔ تو جائیے بٹھائیے جا کر، مجھ سے ایسی توقع مت رکھیے۔ گھر کی بے وقوف عورتوں کی باتوں میں آ کر بیوی کی زندگی عذاب بنا رکھی ہے، ایسے مرد کو تو گن کر 100 جوتے مارنے چاہیے۔ آہستہ بولو، کہیں وہ لوگ ادھر ہی نہ آ رہے ہوں، امی نے دہل کر کہا۔ جائیے، آپ خاطر خدمت کریے اس کی، گھر میں تو کچھ ملتا ہی نہیں ہے نا، ساری فرمائشیں ہمارے گھر آ کر یاد آتی ہیں۔ اچھا نہیں ملنا تو مت ملو، باتیں مت بناؤ۔ اتنے شوق سے کوفتے بنوائے تھے، اب یہ رات کے کھانے سے پہلے کہاں ٹلیں گے، اور میرے کھانے کا سارا مزہ خراب ہو جائے گا۔ امی واپس آئی تو بیلا اور ارشد کے ساتھ احمد صاحب، حمیدہ بیگم اور لیلا بھی وہاں موجود تھی، اور تقریباً سبھی راشد سے بات کرنے کی کوشش میں تھے۔ چھوٹے چھوٹے فکرے، احتیاط سے ادا کیے گئے الفاظ۔ راشد نہایت لیے دی انداز میں بیٹھا ہر بات کا نہایت مختصر جواب دے رہا تھا۔
اس کے انداز اور رویے سے ہمیشہ کی طرح آج بھی سب الجھن میں تھے اور منتظر تھے کب وہ جانے کی اجازت لیتا ہے اور پھر وہ سب بیلا کے ساتھ بے تکلفی سے گفتگو کر سکے۔ بیلا 3-4 روز رہنے کے لیے آئی تھی۔ حمیدہ خالہ بھی یہاں تھی۔ دن خوب ہی گزرتا۔ لیلا نے تو کالج جانا بھی چھوڑا ہوا تھا۔ اماں نے ڈانٹا تو کہہ دیا، باجی کبھی کبھی تو رہنے کے لیے آتی ہے، آپ مجھے ڈانٹی نہیں، اور خدا کے لیے بھائی کو مت بتائیے گا۔ حمیدہ خالہ اور بیلا نے بھی سائڈ لی تو امی کو چپ ہونا پڑا۔ ان دنوں کا حسن تو میں جانتی ہوں، ان کی قیمت تو تم مجھ سے پوچھو۔ ہائے، وہاں تو ایک قیدی کی طرح وقت گزارتی ہوں اور سوچتی ہوں پتہ نہیں ابھی اور کتنی عمر باقی ہے، کتنے دن مزید اس قید کو کاٹنا ہوگا۔ ہائے اللہ باجی، یوں نہ سوچا کریے، کم از کم ہمارا ہی خیال کریے۔ میں سوچتی ہوں لیلا، یہ کیا ریت ہے، اتنے ناز و نام میں پالی گئی بیٹیاں آخر ایک دن پرائی کیوں ہو جاتی ہیں؟ ایک غیر ان کے جسم و جاں کا مالک بن بیٹھتا ہے اور وہ کچھ بھی سلوک کرتا رہے، ماں باپ بیچارے بول ہی نہیں سکتے۔ پتہ ہے بھائی اس بات سے سخت افسردہ ہے کہ جب آپ کی شادی ہوئی تب آپ کی ساری نندیں بیاہی جا چکی تھی۔ سچی، اگر ایک بھی اس وقت تک کنواری ہوتی تو بھائی ان سے شادی رچا لیتے اور پھر جو سلوک ادھر آپ سے ہوتا وہی ادھر ان محترمہ سے ہوتا، مگر ہائے افسوس، دل کے ارمان دل ہی میں رہ گئے۔ لیلا نے آ بھری۔ ہاں، اور اب کیا کہہ رہا ہے؟ لیلا کی شادی وہاں کروں گا جہاں ایک عدد کنواری لڑکی موجود ہو، بدلے میں اسے گھر لائے گا اور یوں لیلا کے سسرال کو سیدھا رکھے گا۔ ہے خالہ، واقعی بھائی ایسا کہہ رہے ہیں؟ لیلا کو علم نہیں تھا، بڑی دلچسپی سے پوچھا اور بیلا کو ہنسی آ گئی۔ تو اور کیا، بہترا سمجھایا میں نے اور تمہاری ماں نے کہ قسمت سب کی ایک جیسی نہیں ہوتی، ضروری تو نہیں کہ لیلا کی سسرال بھی بیلا جیسی ہو، اور پھر ادلے بدلے کی شادیاں زیادہ کامیاب بھی نہیں رہتی، مگر جو ایک بار دماغ میں سما جائے پھر وہ نکلتا تھوڑی ہے۔ مجھے تو بھائی کا پلان بڑا پسند آیا، لیلا خوش ہو کر کہہ رہی تھی۔ ابھی تم بچی ہو لیلا، خالہ آپ مہران کو سمجھاتی رہیے، یہ بات ذہن سے نکال دے، ایک ہی تو بھائی ہے ہمارا، ہم تو بہت نیک سیرت، خوش مزاج، نیک اور پیاری سی لڑکی کو اپنی بھابھی بنا کر لانا چاہتے ہیں تاکہ یہ گھر ہمیشہ ہنستا مسکراتا رہے، اور جو کچھ مہران سوچے بیٹھا ہے یوں تو کوئی بھی خوش نہیں رہ سکے گا۔ میں نے اور تمہاری امی نے بہت سمجھایا اسے، ویسے اس کے کہنے یا نہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جوڑے آسمان پر بنتے ہیں، جو لیلا اور مہران کے نصیب میں ہوگا انہیں مل جائے گا۔ ہاں یہ تو ہے، خالہ کی اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے بیلا نے مطمئن سے انداز میں سر ہلایا۔ ویسے اگر ایسا ہو جائے تو کتنا مزہ ہے، میری نند کی تو پھر روز ہی دھنائی ہوا کرے گی۔ لیلا بدتمیز، کچھ شرم کرو، بیلا نے دھپ رسید کی اور اسے بھی کچھ خیال آیا تو جھیم کر بولی، نہیں اصل میں تو میں آپ کی نندوں کے بارے میں سوچ رہی تھی، اگر کسی ایک کی بھائی سے شادی ہو جاتی تو کیا مجال تھی آپ کے سسرال والوں کی جو آپ کو ٹیڑھی نظر سے بھی دیکھتے۔ بھابیاں قابل عزت، قابل احترام ہوتی ہیں، یہ رشتہ اپنائیت کا ہے، جو لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھتے گھاٹے میں رہتے ہیں۔ ہم تو جس لڑکی کو بھابھی بنا کر لائیں گے اسے سر آنکھوں پر بٹھائیں گے، چاہے وہ کسی کی نند ہی کیوں نہ ہو۔ آخری فکرہ، خالہ نے شرارت کے ساتھ کہا، اور تینوں ہنس دی۔ یہ احسان صاحب کا چھوٹا بیٹا کارڈ دے کر گیا ہے، بتا دیا ہے بھائی کی شادی ہے، میں نے کھول کر نہیں دیکھا۔ امی نے یہ کہتے ہوئے کارڈ لیلا کو تھما دیا۔ اس نے جلدی سے کھولا اور پروگرام سے سب کو آگاہ کیا۔ جائیں گے، ضرور جائیں گے، بیلا پرجوش تھی۔ اتنی سردی ہے، میرا تو کہیں نکلنے کو جی نہیں کرتا، امی سستی سے کہتی ہوئی پلنگ پر بیٹھ گئی اور کمبل اوڑھنے کی تیاری کرنے لگی۔ سربت، تم کیا ابھی سے سست ہو گئی ہو؟ مجھے دیکھو، ہر جگہ آتی جاتی ہوں، زندہ دل ہوں، خوش رہتی ہوں۔ خالہ آپ امیر بھی تو بہت ہیں، لیلا نے کہا۔ خالہ ہنس پڑی۔ خوش رہنے کا دولت سے کیا تعلق، اور پھر یہ دولت میرے کس کام کی؟ 2 بیٹے خدا نے دیے ہیں، دونوں ہی ملک سے باہر جا بیٹھے ہیں، بس ہر مہینے بڑی بڑی رقمیں آ جاتی ہیں اور میں کچھ بینک میں چھوڑ کر ادھر ادھر بانٹ دیتی ہوں۔ اب اس عمر میں نہ اچھا کھا سکتے ہیں، نہ ہی پہننے اور اوڑھنے کے دن ہے۔ تنہائی سے گھبرا کر ایک ملازمہ رکھ لی ہے جو دن رات ساتھ رہتی ہے، بس خود کو بہلانے کے لیے ادھر ادھر آتی جاتی رہتی ہوں۔ ہائے خالہ، میں نے اس انداز سے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا، پھر تو آپ کی زندگی بہت دکھی ہے، لیلا نے ہمدردی کے ساتھ کہا تھا۔ نہیں بیٹی، دکھی کیوں ہونے لگی؟ کیا یہ کم خوش نصیبی ہے کہ اولاد فرما بردار نکلی ہے؟ بال بچوں والے ہو کر بھی ماں کو نہیں بھولے، فون بھی آتے رہتے ہیں، مجھے اپنے پاس بھی بلاتے ہیں۔ ایک بار گئی تھی چھوٹے کے پاس جرمنی، توبہ توبہ، 2 ہی دن میں تو گھبرا کر رہ گئی۔ اے سربت، تمہارے غسل خانے جتنے 2 کمرے تھے، ان لوگوں کے پاس بیٹا اور بہو کام پر چلے جاتے، بچے اسکول، اور میں گھر میں اکیلی بند، لگتا تھا قیدی بن گئی ہوں، رہ رہ کر اپنا وطن، اپنا گھر، اور تم سب یاد آتے تھے، بس جلد ہی واپس بھاگی۔ اب جتنا بھی بلائیں تو نہیں جاتی، کہہ دیا ہے جس نے مجھ سے ملنا ہے آ کر مل جائے۔ احسان صاحب کے ہاں امی تو نہیں گئی، ابو نے بھی مصروفیت کی وجہ سے فون پر ان سے معذرت کر لی۔ دونوں لڑکیاں خالہ حمیدہ کے ساتھ جانے کے لیے تیاریوں میں مصروف تھی۔ بیلا باجی، میں اس شاکنگ پنک سوٹ میں کچھ زیادہ ہی اوور تو نہیں لگ رہی؟ لیلا تیسری مرتبہ یہ سوال کر رہی تھی۔
اگر تم نے یہ بات پوچھی تو میں سر پیٹ لوں گی. بار بار ایک ہی بات. اگر اتنا ہی خوف تھا تو پہنا ہی کیوں؟ کوئی اور سوٹ نکال لیتی. لڑکیوں اب کتنی دیر ہے؟ میرے تو کپڑوں کی استری یہیں بیٹھے بیٹھے خراب ہونے لگی ہے. میں تو تیار ہوں خالہ، باجی ہی دیر کر رہی ہیں. اے لیلا، یہ تم ہو؟ ماشاء اللہ، چشمے بدور، کیسی گڑیا سی دکھائی دے رہی ہو. یہ رنگ تم پہنا کرو، بہت اچھا لگتا ہے تم پر. چلو اب تو تسلی ہوگی تمہاری. بیلا نے مسکرا کر چھوٹی بہن کی طرف دیکھا. جس وقت یہ پہنچی کافی مہمان آ چکے تھے اور خوب رونق تھی. وہاں کچھ لڑکیاں ڈھولک لے کر بیٹھی ہوئی تھیں اور بڑے خوبصورت گیت گا رہی تھی. تم نے دیکھے ہیں ان کے لباس؟ تم سے کہیں شوخ اور بھڑکیلے کپڑے پہن رکھے ہیں انہوں نے. وہ تو ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے ایسے موقعوں پر لڑکیاں بھی بیاہی عورتوں کی طرح تیار ہو کر جاتی ہیں، مگر میں چونکہ ہمیشہ سادہ رہتی ہوں تو عجیب سا لگ رہا ہے. یہ سوٹ بھی مجھے پھپھو نے دیا ہے، ورنہ میں ایسے کپڑے بناتی ہی کب ہوں. لڑکے کی ماں کون سی ہے؟ حمیدہ خالہ عمر رسیدہ خواتین کے ایک ٹولے پر نظر دوڑا کر پوچھ رہی تھی. ان میں سے تو کوئی نہیں، وہ مصروف ہوں گی، آج ولیمہ کی تقریب ہے اور آج کے دن تو بہت کام ہوتے ہیں. پھر وہ لیلا سے بولی، ذرا اٹھ کر ادھر ادھر نظر تو دوڑاؤ، اگر آنٹی دکھائی دے تو بتانا، تحفہ بھی دینا اور امی کی معذرت بھی پہنچانی ہے. لیلا دوپٹہ سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی. تقریب گھر پر تھی اور لیلا اس گھر میں کہیں مرتبہ آ چکی تھی. وہ تلاش میں اندر گئی. یہاں احسان صاحب کی بیٹی سے ملاقات ہوگی اور وہ اس سے باتوں میں لگ گئے. زباریہ، تم نے ہدیہ کو دیکھا ہے؟ کوئی ادھر آیا تھا اور اس کی آواز پر لیلا نے رخ موڑ کر دیکھا تھا. کیوٹکس لگانے میں مگن. زباریہ نے جو بھی جواب دیا ہو آنے والے نے نہیں سنا. وہ تو بس لیلا کو دیکھ رہا تھا اور اس نے گھبرا کر رخ موڑ لیا تھا، مگر اب وہ سامنے آ کھڑا ہوا اور بولا، یہ ہدیہ بھی عجیب لاپرواہ لڑکی ہے. گاڑی کی چابی دی تھی اسے اور کہا تھا اب غائب نہیں ہونا، میں تیار ہو کر آ جاؤں گا تو لے جاؤں گا. حسین بھائی، ہدیہ کو تو میں نے آج صبح سے نہیں دیکھا. اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ تم 16 سنگار میں مصروف ہو، ورنہ کچھ دیر پہلے تک تو وہ یہی دکھائی دے رہی تھی. اس کی نگاہ مجھ پر ہے. لیلا نے جھکی پلکوں کے باوجود یہ محسوس کر لیا اور بولی، اچھا زباریہ، میں باہر بیٹھی ہوں. اور ساتھ ہی دروازہ کھول کر باہر آ گئی. کون ہے یہ؟ اس کی شاندار پرسنالٹی نے لیلا کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا. وہ مجھے دیکھ تو رہا تھا مگر اس کی نگاہ تیز چپتی ہوئی نہیں تھی، بہت نرمی تھی چہرے پر بھی اور آنکھوں میں بھی. ملے آنٹی؟ بیلا نے اس کے ساتھ آتے ہی پوچھا. نہیں، بس زباریہ سے ملاقات ہوئی. اس بیچاری کے ساتھ بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے. اتنا خوبصورت دوپٹہ صبح پریس کرتے ہوئے جل گیا. اب وہ اس کوشش میں تھی کہ کسی طرح یوں سیٹ کر لوں کہ جلا ہوا دکھائی نہ دے. پھر ہو گیا سیٹ؟ دونوں نے گہری ہمدردی لی ہوئے پوچھا. اس نے اس بات میں سر ہلایا تو انہیں بھی جیسے اطمینان ہوا. کچھ دیر بعد احسان صاحب کی بیگم آ کر ان لوگوں سے ملی. پھر لیلا سے بولی، تم یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ زباریہ اور نوشی اندر ہیں، تم ان کے پاس چلے جاؤ. لڑکیوں میں بیٹھو، ان سے بولو. پھر کوئی دکھائی دیا تو آواز دے ڈالی، حسین ذرا ادھر آنا. جی آنٹی، حکم. اس نے آنے میں دیر نہیں لگائی. ذرا اس بچی کو اندر چھوڑاؤ لڑکیوں کے پاس اور بتانا مہمان آ چکے ہیں، کچھ شرم کرو اور باہر نکلو. صبح سے تیاریوں میں ہلکان ہو رہی ہے. آئیے میں آپ کو اندر چھوڑاؤں. اس نے لفظوں پر زور دے کر کچھ شرارت سے کہا تو آنٹی بولی، میں نے اس لیے تم سے کہا ہے کہ اب اسے کیا پتہ وہ کون سے کمرے میں گھسی ہوئی ہیں. آنٹی میں تلاش کر لوں گی. لیلا اس کے ساتھ جانا نہیں چاہ رہی تھی. نہیں نہیں، میں چھوڑ آتا ہوں، تلاش میں وقت ضائع ہوگا. جو کچھ اچھی بات نہیں، وقت کی قدر کرنا سیکھیے آپ. اس نے جھٹ سے اس بات میں سر ہلا دیا. وہ اس سے قدم قدم آگے اور لیلا پیچھے چلتی ایک بڑے سے کمرے تک آئے. وہ اندر داخل ہوا اور اس سے بولا، اب میری سمجھ میں آ رہا ہے انہوں نے اتنی تیاری کیوں کی تھی. آپ کو جو آنا تھا، مگر یہ سچ ہے ان کی محنت ضائع کی. اس کی بات سن کر لیلا تو سمٹ سے گئی. وہ زباریہ سے چھوٹی ہنا کو آواز دے کر بولا، یہ کچھ مہمان ہیں، ڈرے سہمے ہیں، شاید پہلی بار گھر سے نکلے ہیں، تم سنبھالو انہیں. ہائے لیلا، یہ تم ہو؟ لیلا، اس نے یہ نام دہرایا. پھر ہنا سے بولا، پلیز میری بات سنو. سچی حسین بھائی، میرے پاس بالکل ٹائم نہیں. دیکھیے ابھی میرے بال بھی سیٹ نہیں ہوئے. پہلے میری بات سنو، بہت اہم بات ہے. ہیں کیا؟ اس نے آنکھیں پٹ پٹائی. باہر آؤ. وہ اسے لے کر چلا گیا اور لیلا اجنبی چہروں کے درمیان کھڑی ادھر ادھر دیکھنے لگی. سبھی مصروف تھے، کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی. ہنا واپس آئی تو خاصی خوش تھی. لیلا کے پاس آ کر بولی، آپ کے ابو کا نام لقمان احمد ہے نا؟ اور بھائی مہران احمد ہے؟ ہاں یہی نام ہے. ہاں مجھے معلوم تو ہے، مگر میں خوش اتنی ہوں نا. ان کی بات سن کر تو سوچا پتہ نہیں اتنی زیادہ خوشی میں کہیں غلط ہی نہ بتا گئی ہو. کسے بتایا ہے؟ اس نے یوں ہی پوچھ لیا. کسی کو نہیں، وہ بس میری ایک دوست ہے. چلو آؤ تمہیں اپنے کزن سے ملاؤں. ہنا گول مول سی بات کر کے اس کا ہاتھ پکڑے بڑے جوش کے ساتھ سب سے تعارف کروانے لگے. ہنا، تم نے حسین بھائی کو تو نہیں دیکھا؟ 17-18 سال کی ایک بے حد پیاری معصوم صورت لڑکی کمرے میں آئی اور ہاتھ میں پکڑی کی رنگ اچھال کر کیچ کرتے ہوئے بولی، ہدیہ
आओ मेरे साथ। उसे छोड़ छाड़ हिना उस लड़की का बाजू पकड़े तकरीबन खींचती हुई बाहर ले गई। फिर ज़रा देर बाद दोनों वापस आई तो नीले सूट वाली वो लड़की बाकायदा लैला से गले मिली और बोली, मुझे पता ही नहीं था आप हिना की फ्रेंड हैं। वो हिना की फ्रेंड हरगिज़ नहीं थी, बस 2-3 बार की मुलाकात थी, मगर तरदीद करना कुछ मुनासिब नहीं था। मुस्कुराकर खुश इखलाकी का तकाजा निभाया और हाल पूछने लगे, आप बहुत अच्छी हैं, बहुत खूबसूरत। लड़की ने एकदम से बड़े साफ लफ्ज़ों में तारीफ़ कर दी। तुम भी बहुत प्यारी, बहुत मासूम सी हो। मासूम? 4 भाइयों की इकलौती बहन है, लाडली और खुदसर। हिना ने फ़ौरन असलियत से आगाह किया। आप आइए, मैं आपको अपनी अम्मी से मिलवाऊँ। लड़की की बात कुछ अजीब सी थी। भला अम्मी से मिलने का क्या मतलब? मगर उसके खलूस को देखते हुए उसने इनकार नहीं किया। हदिया उसका हाथ अपने हाथ में पकड़े लोगों के दरमियान तेज़ी से गुजरती रही और साथ साथ अम्मी की तलाश भी जारी रही। आखिर वो उसी लड़की के साथ नज़र आ गई जिसे हुसैन के नाम से पुकारा जा रहा था। अम्मी, हदिया ने कुछ दूर से पुकार कर मतवज्जे किया। दोनों उधर देखने लगी। हुसैन की आंखों की चमक ने लैला को पलके झुकाने पर मजबूर कर दिया। ये लड़की आपको कैसी लग रही है? उसने सरगोशी में माँ से सवाल किया। बहुत अच्छी है, माँ ने कहा तो बोला, मेरा भी यही ख्याल है। ओह, तो तुम्हारा मतलब है, यानी तुम राज़ी हो? उनकी आवाज़ में छलकती खुशी को महसूस करके हंसा और जवाब में कुछ भी कहे बगैर वहाँ से चला गया। अम्मी ये। हदिया लैला के साथ उनके करीब पहुँच चुकी थी, मगर माँ ने उसकी बात सुनी ही नहीं। लपक कर लैला को गले लगाया और बोली, कैसी प्यारी बच्ची है। बेटा, क्या नाम है आपका? उन लोगों का जोश और मोहब्बत का वालहाना अंदाज लैला को बेहद हैरान कर रहा था। आपके घर वाले भी साथ आए होंगे? पहले सवाल का जवाब मिला नहीं, खातून ने अगला सवाल कर दिया। जी, मेरी बाजी और रिश्ते की नानी मेरे साथ हैं। चलो आओ, फिर उनके पास चलकर बैठते हैं। आंटी, क्या आप मेरी फैमिली को जानती हैं? नहीं, मगर मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। यकीनन इतनी अच्छी बेटी के घर वाले भी बहुत अच्छे होंगे। अम्मी, मेरी बात सुनिए, ज़रा इधर आइए, बस थोड़ी देर के लिए। हदिया उन्हें यह बताना चाहती थी कि ये लड़की आपके नाजुक मिजाज बेटे को पसंद आ गई है। ये नहीं मालूम था, भाई खुद ही बात माँ पर वाज़ह कर गया। उन्होंने बेटी की बात पर तवज्जो नहीं दी। लैला के साथ बेला और खाला हमीदा के पास आई और हदिया उन्हें बताने को बेचैन लैला से इधर उधर की बातें करती रही। तकरीब के इख्तिताम पर हदिया की वालदा उनसे काफ़ी मालूमात ले चुकी थी। अब हदिया को भी इत्मीनान था, घर का एड्रेस अम्मी ने ले लिया है। मैं घर जाकर उन्हें भाई की राय से आगाह कर दूंगी, फिर अम्मी उनके घर जाकर बात कर लेंगे। ये तकरीब के तीसरे दिन की बात थी। बेला को आज वापस जाना था। वो पैकिंग में मसरूफ़ थे और ख़ास उदास थे। हमीदा खाला को भी वापसी का प्रोग्राम था, लेकिन इन सब ने रोक लिया। वो भी अपने घर में अकेली होती थी, बस फिक्र थी तो अपने लगाए हुए पौधों की। मुलाजिम पानी तो दे देता होगा, मगर जैसी देखभाल मैं करती हूँ कोई दूसरा नहीं कर सकता। खाला, अगर सिर्फ पौधों की वजह से उदास है तो मैं रोज़ाना 1 घंटे आपको अकेले घर में छोड़ आया करूँगा। हैरान की सौफर पर उन्होंने हैरत का इजहार किया और बोली, सच कहो, ये तुम ही कह रहे हो? अरे खाला, अब इतना भी बुरा नहीं हूँ, मशहूरी ज़्यादा हो गई है। अब तो तुम्हारी बात पर पूरा यकीन है। कोई मेहमान आए हैं बेगम साहिबा, मुलाजमा ने आकर बताया। ड्राइंग रूम में बिठाओ, मेहरान के दोस्त होंगे। सरबत के कहने पर उसने नफ़ी में सिर हिलाया और बोली, 2 ख़वातीन हैं, 2 बड़ी उम्र की और 1 लड़की है। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। वो हमीदा खाला को साथ लेकर बाहर आ गई। आइए, हम भी देख कर आते हैं, लैला ने अपनी जगह से उठते हुए तजस्सुस के साथ कहा। कौन हो सकता है? यहीं आस पड़ोस का कोई होगा। तुम्हें तो बातें करने का चस्का है, चाहे सामने कोई भी हो। मेहरान ने खासी संजीदगी से कहा। लैला को फिर से बैठना पड़ा, मगर बेला उठकर ड्राइंग रूम में चली गई। हर वक्त बच्ची मत बना रहा करो, अपनी उम्र देखो और हरकतें देखो। कोई काम है जो तुम ढंग से कर सकती हो? आता क्या है, सिर्फ बातें करना, शॉपिंग करना और उछल कूद। ऐसे इल्ज़ामात सुनकर लैला का तो दिल बहुत बुरा हुआ, मगर मेहरान से कुछ कहना शामत बुलवाने के मुतरादिफ था। वो यहाँ से उठने के लिए कोई मुनासिब सा बहाना सोचने लगी। मेहरान ने टीवी लगा लिया और चैनल सेलेक्ट करने लगा। लैला देखो कौन आया है। बेला की चहकती आवाज़ पर लैला के साथ साथ मेहरान ने भी मुड़कर देखा। पहली नज़र तो गैर इरादी थी, मगर दूसरी बार उसने दिल के हाथों मजबूर होकर देखा था। वो लड़की लैला से गले मिल रही थी और उसका चेहरा मेहरान की तरफ था। वो कह रही थी, मैं तो उसी दिन यहाँ आना चाह रही थी जिस दिन आपसे मुलाकात हुई, लेकिन अम्मी कहने लगी इतनी जल्दी जाना कुछ मुनासिब नहीं लगता। बता नहीं सकती ये दिन मैंने किस तरह काटे हैं। सच्ची हर वक्त निगाहों के साथ आपकी सूरत रहती थी। जी चाहता था उड़कर आपके पास पहुँचूँ। ऐसी बात है, इतनी मोहब्बत, कमाल है। एक बार की मुलाकात में मोहतरमा का ये हाल। ऐसी मकनातीसी सूरत तो नहीं रखते हम। लैला ने उसे खुद से अलग करते हुए काफ़ी हैरत के आलम में उसकी शक्ल देखी और बोली, मैं भी आपको बहुत याद करती थी। हैं सच्ची? खाइए मेरी कसम। और मेहरान के लबों पर भी मुस्कुराहट दौड़ गई। आए ड्राइंग रूम में बैठते हैं। बेला ने मेहरान की मुस्कुराहट नहीं देखी थी और उसके डिस्टर्ब होने के ख्याल से दोनों लड़कियों को यहाँ से लाना चाह रही थी। ड्राइंग रूम में तो बुजुर्ग अपनी बातें कर रहे हैं, हम यहीं बैठे हैं।
बेला बाजी, चाय का कप मेरे कमरे में भिजवा दीजिएगा। मेहरान की आवाज़ पर हदिया उसकी जानिब मुतवज्जो हुई, घबरा कर सलाम किया और एकदम से खामोश होकर ज़रा पीछे हट गई। चाय के साथ समोसे भी भिजवा दूँ? नहीं, सिर्फ चाय। उसका गमगीन लहजा, लंबा कद, चौड़े शाने और चेहरे पर छाई गहरी संजीदगी। हदिया मुतासिर तो हुई मगर घबराई ज़्यादा। वो उनके ख़ानदान के मर्दों से खासा मुख्तलिफ था। उसके 4 भाई थे। इमरान और कामरान तो खैर अभी छोटे थे। हुसैन भाई, उमैर भाई और अब्बू सभी नरम लहजे में बात करने वाले अच्छे कुदबत के मर्द थे, मगर मेहरान का निपा-तुला संजीदा लहजा ऐसे मर्दों से तो बात करते भी डर लगता था। क्या पता हमारी बात अच्छी लगे, एक हाथ ही जोड़ दे। वो जा चुका था। हदिया अभी तक खामोश खड़ी थी। ये मेरे भाई हैं, इकलौते भाई, मेहरान अहमद, लैला ने बताया तो वो सोच से बाहर आई और मुस्कुराकर इस बात में सर हिला दिया। बेला चाय बनाने चली गई थी। हदिया बड़ी बेतकल्फी से लैला के साथ बातें करती रही। बेला ने चाय बनवाई तो पहले एक कप भाई के कमरे में भिजवाया, फिर मेहमानों को पेश की। समोसे बहुत मज़ेदार हैं, आप भी तो लेना। हदिया मेहमान होकर मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देने लगी थी। नहीं शुक्रिया, मैं समोसे ज़्यादा शौक़ से नहीं खाती। अच्छा, मेरे हुसैन भाई को भी समोसे पसंद नहीं। बेपनाह खुशी के साथ ये इतला दी गई। लैला ने कुछ उलझ कर देखा तो हंस पड़ी और बोली, ये बहुत अजीब बात है कि समोसे तो सभी को पसंद होते हैं और फिर इतने मज़ेदार। ये मेरी खाला ने बनाए हैं। वो हैं तो मेरी अम्मी की खाला, मगर हम सब भी उन्हें खाला कहते हैं। चाय सर्व करने के बाद बेला उधर आ गई और बोली, लैला जो काम तुम्हारा था वो मैं कर रही हूँ। अम्मी तुम्हारा भी पूछ रही थी। आंटी कहने लगी दोनों लड़कियाँ बातें कर रही हैं, करने दो, यहाँ हम बुजुर्गों में बैठकर क्या करेंगी। ये लोग काफ़ी देर बैठी और जब इजाज़त लेकर जाने को उठी तो लैला ने बड़े खलूस से कहा, आप लोग दोबारा भी ज़रूर आइएगा। उसकी बात ना सिर्फ वो लोग बल्कि घर की ख़वातीन भी हंस पड़ी। बहुत अच्छे लोग हैं। उनके जाने के बाद बेला ने लैला से कहा, हाँ वो लड़की हदिया मुझे बहुत अच्छी लगी, पक्की दोस्ती हो गई उसके साथ। पता है वो लोग क्यों आए थे? बेला के लबों पर मानी खेज मुस्कुराहट और आंखों में शरारत थी। लैला ठटकी। 4 भाई हैं हदिया के, 2 अभी छोटे हैं, 2 हदिया से बड़े हैं और जो सबसे बड़े हैं उनका नाम हुसैन है। आजकल ये लोग उन्हीं हजरत के लिए दुल्हन की तलाश में हैं। एहसान अंकल के यहाँ उन्होंने तुम्हें देखा और पसंद कर लिया। किसने? उसे हुसैन की पुरशौक निगाहें याद आ गई और वो बेसाख्ता पूछ बैठी। हदिया और उसकी अम्मी ने। और किसने? क्यों, तुम क्या समझ बैठी हो? कुछ नहीं, वो टालने के अंदाज में बोली। खाला, ये खातून मुझे बहुत अच्छी लगी, बेटे की तस्वीर लेकर आई थी, वो भी बड़ा खूबसूरत है, फिर पढ़ा लिखा और अच्छी पोस्ट वाला है। वो लोग इतनी चाह से मांग रहे हैं, मैं तो सोच में पड़ गई हूँ। जब सब कुछ पसंद है तो फिर सोच में पड़ने की क्या बात है। असल में मैं अभी लैला की शादी करना नहीं चाहती, वो तालीम तो मुकम्मल कर ले पहले। मेरे ख्याल में सरबत, तुम पहले इन लोगों के घर हो आओ। लड़के की तस्वीर देखना ही काफ़ी नहीं है, उससे मिलो, बातचीत करो। अगर रिश्ता हर लिहाज से मुनासिब लगे तो फिर इनकार करना बेवकूफ़ी के सिवा और कुछ नहीं होगा। मुझे तो ये खातून बहुत अच्छी लगी। लैला को अगर ऐसी सुलझी हुई सांस मिल गई तो ज़िंदगी अच्छी गुजर जाएगी। ठीक है, फिर मैं मेहरान और उसके वालिद से बात कर लूँ। उनके अब्बा की तो खूब कह तुमने, उनका तो यही जवाब होगा, सरबत बेगम जो तुम मुनासिब समझो कर लो। हाँ, मेहरान से बात कर लो, बल्कि मेरा ख्याल है जब लड़का देखने उन लोगों के यहाँ जाओ तो उसे साथ ले जाना। लड़के से बातचीत करके उसकी आदत का अंदाज़ा लगा लेगा। मेहरान तो घर पर है, उससे अभी बात कर लेते हैं। उन्होंने बेला से कहकर मेहरान को बुलवा लिया, सारी बात उसके सामने रखी तो बोला, बज़ाहिर तो रिश्ता माकूल दिखाई देता है, मेरा ख्याल है हमें उनके यहाँ हो आना चाहिए। मैं भी चलूँगी अम्मा, बेला ने कहा। और वो तुम्हारा मियाँ जो तुम्हें लेने आ रहा है, उसे क्या जवाब दोगी? आप लोग अभी थोड़ी जा रहे हैं, चंद रोज़ बाद ही जाएंगे। मेरी ससुराल से आकर मुझे साथ ले जाइएगा प्लीज़ अम्मी, इनकार नहीं। मैं तुम्हारी ससुराल नहीं आऊँगा, मेहरान ने साफ कह दिया। तुम अंदर मत आना, गाड़ी में बैठे रहना। नहीं, बस जब हमने जाना होगा 1 रोज़ पहले फ़ोन कर देंगे, इधर आ जाना। लो भला, वो इतनी जल्दी फिर आने की इजाज़त देंगे? तुम आ जाना लेने के लिए। सोच लो, फिर तुम्हारी सास या किसी नंद को कुछ कह दिया उनकी फजूल बातों के जवाब में तो मुझे इल्ज़ाम मत देना। ए ना भाई, तुम तो उधर का रुख ना ही करो तो बेहतर है, खाला हमीदा ने कुछ हल्के फुल्के से अंदाज में तो कहा और फिर बेला से बोली, मैं उन लोगों के यहाँ से वापसी पर तुम्हें फ़ोन करूँगी और एक एक बात तफसील से बता दूँगी। हाय, कैसी मजबूर हो जाती हम लड़कियाँ भी शादी के बाद, अपनी मर्ज़ी से कुछ ही नहीं कर सकती। बेला आ भर कर सर झुकाए बैठ गई। क्या ज़रूरत है सास नंदों से इतना डरने की, वो एक सुनाए तो 10 सुनाया करो। ये तरबियत नहीं दी ना हमारी अम्मी ने हमें। सच्ची कभी कभी तो जी चाहता है मैं भी अनपढ़ जाहिल औरतों की तरह हाथ नचाकर खूब सुनाऊं, मगर ऐसा मिजाज ही नहीं, मैं उनकी इतनी सुनकर भी कुछ नहीं कह सकती। बेला की आवाज़ भर आ गई। मेहरान ने मामूल से हटकर आज कुछ नहीं कहा, वो कुछ सोचने लगा।
امی مہران اور حمیدہ خالہ لڑکے کو دیکھنے ان کے ہاں گئے تھے۔ لیلا کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ ہدیہ کے بھائی کو وہ اچھی طرح دیکھ چکی تھی اور اس کی پسندیدگی بھی واضح تھی، اور لیلا کو بھی وہ اچھا لگا تھا۔ نرم رو، خوش مزاج، اچھی صورت والا، اپنا پتہ نہیں یہ لوگ کس رائے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ خدا کرے انہیں پسند آ جائے۔ دعا مانگ کر وہ خود ہی شرما گئی اور سر جھٹک کر ہنس پڑی۔ ان لوگوں کی واپسی خاصی لیٹ ہوئی۔ کن اکھیوں سے ان کے چہرے کو دیکھ کر اندازہ لگانے کی کوشش کرتی رہی، مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ اف، کیا مصیبت ہے، جس کا رشتہ دیکھنے گئے اسے کچھ بتائیں گے بھی نہیں۔ عجیب رسم و رواج ہیں ہمارے بھی۔ کاش بیلا باجی بھی ان کے ساتھ گئی ہوتی، تب میں بڑی آسانی سے ان سب سے معلوم کر سکتی تھی۔ جس وقت ببو کو دودھ کا گلاس دینے ان کے کمرے میں آ رہی تھی، اندر سے آتی آوازوں نے اس کے قدم روک لیے۔ یقیناً انہی لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ امی اور خالہ بڑھ چڑھ تعریفیں کر رہی تھی اور لیلا کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی۔ اس کا مطلب ہے لوگ دوبارہ آئیں تو ہاں کر دی جائے۔ ابو نے رائے لی، مگر ایک شرط کے ساتھ۔ یہ مہران کی آواز تھی اور لیلا کے دل کی دھڑکن تھم سی گئی۔ کیسی شرط؟ سبھی نے حیران ہو کر کہا تھا۔ یہیں کے بدلے میں انہیں اپنی بیٹی دینا ہوگی۔ مگر ان کی بیٹی تو لیلا سے بھی چھوٹی ہے، پڑھ رہی ہے، اور پھر انہی کی ایک ہی بیٹی ہے، بہت لاڈلی ہے۔ وہ اتنی جلدی اس کی شادی تو وہ ہرگز نہیں کریں گے۔ آپ خود سے مفروضے مت قائم کریے، بات کریے ان سے۔ اگر انہیں یہ شرط منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ دوسری صورت میں ہماری طرف سے صاف انکار ہے۔ دیکھا مہران کے ابا آپ نے؟ امی روحانسی ہو گئی۔ ابو نے مہران سے اس شرط کی وجہ پوچھی اور اس نے ساری بات دہرا دی۔ اس کی بات سن کر وہ خاموش ہی رہے۔ آپ کیوں نہیں کہتے اسے؟ کیا کہوں، ایک لحاظ سے یہ درست بھی ہے۔ بیلا کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا مجھے بے حد دکھ ہے۔ میری پیاری بچی اتنے ظلم سہ رہی ہے اور میں کتنا بے بس ہوں، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اب ایسا ہی لیلا کے ساتھ ہو، یہ میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ آپ بھی ایسا سوچ رہے ہیں؟ امی حیرت سے گویا ہوئی۔ بس امی، اب اس پر بحث فضول ہے۔ آپ میری بات ان تک پہنچا دیں۔ اگر راضی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمیں کوئی ایسی مصیبت نہیں پڑی ہوئی۔ لیلا کے لیے رشتے بہت ہیں، وہ کوئی دوسرا گھر دیکھ لیں۔ جب حسین کی امی نے دوسرے دن فون کیا تو امی نے اپنی شرط کچھ ہچکچاہٹ کے ساتھ ان کے سامنے رکھ دی۔ وہ سن کر خاموش ہو گئی۔ کیا آپ کو ہماری شرط منظور نہیں؟ امی نے پوچھا۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتی، گھر میں سب سے بات ہوگی اور جو سب کا متفقہ فیصلہ ہوگا اس سے آپ کو آگاہ کر دوں گی، مگر ایک بات ضرور کہوں گی، لیلا صرف میری ہی نہیں میرے بیٹے حسین کی بھی پسند ہے، اور میں بہت خوش تھی کہ اتنی اچھی لڑکی بس کچھ ہی عرصے میں ہماری بن کر ہمارے گھر آ جائے گی، مگر آپ نے بدلے میں رشتہ مانگ کر مجھے فکر مند کر دیا۔ میری ہدیہ بھی صرف FSC میں ہے، وہ بہت لائق لڑکی ہے، پڑھنا چاہتی ہے۔ پڑھائی تو شادی کے بعد بھی ہو سکتی ہے۔ یقین کریے بہن، مجھے آپ کا گھرانہ بہت پسند آیا، آپ کے سارے بچے بہت اچھے ہیں۔ حسین اور ہدیہ کو اپنا کر ہم بہت خوشی اور فخر محسوس کریں گے۔ آپ نے فون کیا تو میں نے بھی بہن سمجھ کر ابھی یہ بات آپ سے کہہ دی، ورنہ تو میں آج شام باقاعدہ رشتہ لے کر آنے والی تھی۔ ہدیہ کا رشتہ مہران کے لیے؟ وہ لوگ تذبذب میں تھے۔ ایک ہی بہن ہماری، ادلے بدلے کا رشتہ مناسب نہیں، عمیر سب سے پہلے بولا تھا، جبکہ حسین خاموش تھا۔ کتنی لڑکیاں دکھائی تھی امی اور بہن نے، لیکن کوئی بھی اس کے خیال پر ہی پیکر پر پوری نہیں اتری تھی، مگر لیلا، یہ تو اس کے آئیڈیل کے مطابق تھی۔ وہ کتنا خوش تھا، اسے یقین تھا رشتہ منظور ہو جائے گا، مگر یہ کیا شرط رکھ دی ان لوگوں نے۔ وہ اندر ہی اندر جھنجھلاہٹ کا شکار خاموش بیٹھا ان سب کی باتیں سن رہا تھا۔ ویسے وہ لوگ ہیں خاصے معقول، ابو نے رائے دی، اور حسین نے دل میں مکمل اتفاق کیا۔ اماں، آپ کی کیا رائے ہے؟ حسین کی والدہ کی اپنی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، ساتھ سے رائے لی۔ لوگ تو واقعی وزادار اور شریف ہیں، آج کل کے زمانے میں ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں، اور وہ لڑکا مہران، سچ پوچھو جب حسین کو دیکھنے ہمارے یہاں آئے تھے تب مجھے بڑا اچھا لگا تھا۔ ایسا قد کاٹ، چہرے پر ایسی متانت اور سنجیدگی، باتیں عقل و ذہانت سے پر۔ میں تو اسے دیکھے جا رہی تھی اور سوچ رہی تھی ایسے جوان آج کل کے زمانے میں تو ناپید ہو گئے ہیں۔ ہاں، ہمارے وقتوں میں ایسا قدبت اور رکھ رکھاؤ دیکھنے کو ملتا تھا۔ تو آپ کو لڑکا پسند ہے؟ ہاں، مگر یہ ادلے بدلے کا رشتہ کچھ ٹھیک نہیں لگتا۔ لڑکا بھی پسند ہے، لڑکی بھی بہت اچھی لگی ہے، پھر کریں تو کیا کریں؟ حسین کے والد نے ان سب کو گو مگو کی کیفیت میں دیکھ کر جھنجھلا کر کہا۔ آپ کی کیا رائے ہے اس سلسلے میں؟ ہدیہ کی امی اب اپنے شوہر سے مخاطب تھی۔ کتنی مرتبہ رائے لوگی؟ ہدیہ ابھی چھوٹی بھی تو ہے، تو پھر جواب دے دو۔ کتنی سہولت سے کہہ دیا جواب دے دو، اتنا اچھا لڑکا روز روز تھوڑی ملتا ہے، پھر خود ہی بتا دو آخر چاہتی کیا ہو۔ ابو کے ہنسنے پر امی کچھ شرمندہ ہو گئی۔ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، دوہرا رشتہ ڈال کر انہوں نے عجیب مخمصے میں ڈال دیا ہے۔ کب تک جواب لینے آئیں گے وہ لوگ؟ اماں، جواب لینے تو ایک ہفتہ بعد آئیں گے، مگر فون پر تو بات ہوتی رہتی ہے، شاید وہ کل ہی فون کریں اور باتوں باتوں میں اندھیا لینے کی کوشش کریں۔ میرا خیال ہے کچھ دن تک آنا جانا رکھو، اگر ہر لحاظ سے مناسب لگے تو رشتہ کر دیں گے۔
ابو کی بات پر امی نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا اور باقی سب مطمئن دکھائی دینے لگے۔ مہران نے تو اپنی بات رکھنے کو رشتہ دیا تھا، وہ لوگ انکار کر دیتے تو بھی اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ لیلا کم عمر، خوبصورت اور کھاتے پیتے گھرانے کی لڑکی تھی، اسے ایک سے ایک اچھا رشتہ مل سکتا تھا اور ساتھ میں مہران شرط رکھ سکتا تھا۔ لیکن حسین کی حالت کافی پتلی تھی، ایک طرف بہن کا خیال جو اکلوتی اور بہت لاڈلی تھی، اور دوسری طرف اپنی محبت۔ کبھی وہ سوچتا ان لوگوں کو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی، پھر خیال آتا آخر اس میں حرج ہی کیا ہے، ان کا گھرانہ بہت اچھا ہے اور ہم بھی لڑائی جھگڑوں میں پڑنے والے نہیں ہیں، اگر دونوں رشتے ہو بھی جائیں تب بھی کوئی مسئلہ جنم نہیں لے گا۔ حسین کی والدہ کو بیٹے کی پسند کا پورا احساس تھا، دوسری طرف انہیں ان کی ساس کو مہران بھی اچھا لگا تھا، اس لیے وہ لوگوں کی بار ان کے ہاں آ چکے تھے۔ لیلا کی امی ان کی طرف سے جواب کی منتظر تھی اور خود لیلا بھی دھڑکتے دل کے ساتھ ان سے ملتی تھی۔ پتہ نہیں بیل منڈے چڑھے گی یا نہیں، مہران بھائی نے بات ہی ایسی کر دی ہے، خیر وہ بھی جو کر رہے ہیں میرے تحفظ کی خاطر ہی کر رہے ہیں، اگر ان کے دل صاف ہیں تو انہیں انکار نہیں ہونا چاہیے۔ اور آ کر حسین کی والدہ نے ان کی بات قبول کر کے دونوں رشتوں کی حامی بھر لی۔ حسین نے لیلا کو فون کر کے مبارکباد دی، اپنی بیتابیوں کے بارے میں بتایا اور مستقبل کے بارے میں بہت خوبصورت باتیں کی، جبکہ مہران کی طرف سے ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ پہلے کی طرح اب بھی ہدیہ کے امی ابو سے سرسری انداز میں ملا۔ ادھر ہدیہ خوشی کے ساتھ ساتھ کچھ خوفزدہ بھی تھی۔ بے شک مہران کی پرسنالٹی نظر انداز کرنے والی نہیں تھی، مگر اس کے چہرے اور اس کے لہجے میں کھردرا پن تھا، وہ بہت سخت دکھائی دیتا تھا۔ ہدیہ تو بڑی لاڈلی رہی تھی، شروع سے کبھی کسی سے سخت لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیسے ہوں گے، کہیں بہت زیادہ غصیلے نہ ہوں، اس کا دل بے چین سا تھا۔ حسین بھائی نے لیلا بھابھی سے فون پر بات کی تھی، انہیں مبارکباد دی تھی، تو وہ بھی مہران کے فون کا انتظار کرنے لگی تھی، مگر ایسا نہیں ہوا تھا، ادھر سے کوئی فون نہیں آیا اور اس کا دل ایک نامعلوم خوف میں جکڑا گیا۔ آخر انہوں نے بدلے میں میرا رشتہ کیوں طلب کیا؟ دونوں طرف شادی کی تیاریاں عروج پر تھی، امی لیلا کی طرف جا کر اسے ساتھ لے لیتی تاکہ بری اس کی پسند کے مطابق بن سکے۔ اکثر حسین بھائی بھی ساتھ ہو لیتے، مگر ہدیہ کو جب بھی یہ لوگ اپنے ساتھ بری کی شاپنگ کرانے لے گئے، مہران کبھی بھی ساتھ نہیں آیا۔ اپنے بھائی کی خوشی اور شوق دیکھتی تو مہران کا انداز بہت کھلنے لگتا، دل میں کہیں وسوسے جنم لیتے، مگر وہ یہ سب کسی سے کہہ نہیں سکتی تھی۔ منگنی کے بعد لیلا کے چہرے پر کیسا نکھار آ گیا تھا اور حسین بھائی کیسے خوش دکھائی دینے لگے تھے، اور روزانہ لیلا کو فون کرتے، پتہ نہیں کیا باتیں ہوتی تھی ان کے درمیان۔ ہدیہ تو بس یہ دیکھتی فون کرنے کے بعد حسین بھائی کے ہر انداز سے شوخی نمایاں ہوتی۔ مزاج تو پہلے بھی بہت اچھا تھا، پر اب تو بات ہی کچھ اور تھی۔ ہدیہ بوجھی بوجھی سی تھی، کہیں بار اس کا دل چاہتا وہ لیلا سے پوچھے آخر آپ لوگوں نے بدلے میں میرا رشتہ کیوں طلب کیا، مگر پھر کچھ سوچ کر خاموش رہتی۔ شادی کے دن قریب آ رہے تھے، پہلے انہیں بارات لے کر جانا تھا، اور جس روز حسین کا ولیمہ تھا اس روز ہدیہ کو رخصت ہونا تھا۔ اسے افسوس تھا کہ وہ بھائی کی بارات میں بھی نہیں جا سکتی۔ حسین بھائی کس قدر خوش تھے، کیا مہران کا بھی یہی حال ہوگا؟ حسین نے اپنا کمرہ لیلا سے پوچھ کر اس کی پسند کے مطابق خود سیٹ کیا تھا۔ وہ سب دیکھتی رہی، ایک خوف اس کے گرد جال بننے لگا، اسے لگا وہ مہران کو زبردستی سونپی جا رہی ہے، ورنہ اسے اس کی نہ پرواہ ہے نہ خیال۔ ہائے میں کیسے رہوں گی، اور وہاں اپنوں سے دور سب پیار کرنے والوں کو چھوڑ کر۔ اس کا دل بھر آیا، وہ دادی کی گود میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ تمہیں کیا ہوا بچی؟ اتنے دنوں سے وہ ضبط کر رہی تھی، کسی کے سامنے ایک آنسو نہیں بہایا، آج جو یوں روئی تو وہ پریشان ہو گئی۔ دادی میں پرائی ہو جاؤں گی، پھر میری زندگی پر میرا کوئی اختیار نہیں رہے گا، پتہ نہیں وہ مجھے آپ سے ملنے بھی دیں گے یا نہیں۔ میری پیاری بچی، دادی بھی آپ دیدہ ہو گئی، مگر جلدی کیفیت پر قابو پا لیا۔ ایسا کیوں سوچتی ہو تم؟ پوری دیکھ بھال کے بعد ہی رشتہ طے کیا ہے، تم وہاں خوش رہو گی، تمہاری ساس ثروت بیگم بہت سمجھدار اور بہت نیک فطرت کی عورت ہے۔ نہیں دادی میں ان کی بات نہیں کر رہی، اس کے آنسو تواتر سے بہنے لگے۔ سسر تو بہت ہی بھلے مانس ہے، تمہاری ساس بتاتی ہے وہ بہت خاموش طیبہ ہیں، صرف اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ دادی میں نے ان کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا، تو پھر اس گھر میں ہے ہی کون؟ بیلا اپنے گھر کی ہے اور لیلا تو ہماری بچی ہے، باقی رہا مہران۔ وہ اتنا کہہ کر ہنس پڑی اور پھر بولی، بہت ذہین اور سمجھ بوجھ والا مرد ہے وہ، سچ پوچھو میں نے پہلی بار اسے دیکھا تو دعا کی تھی کوئی ایسا ہی میری ہدیہ کا نصیب بنے، میں تو کہوں گی خدا نے میری دعا سن لی اور ان لوگوں نے رشتہ ڈال دیا۔ دادی یہاں میں سب کی اتنی لاڈلی ہوں، کبھی کسی نے مجھے ڈانٹا نہیں، سخت بات نہیں کی۔ بیٹیاں لاڈلی ہی ہوا کرتی ہیں، یہ تو دنیا کا دستور ہے، لڑکی کو والدین کا گھر چھوڑ کر پرائے گھر جانا ہوتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے ہدیہ جان کہ وہ گھر اس گھر سے زیادہ اپنا ہو جاتا ہے۔ نہیں نہیں دادو، میں تو اس گھر یہاں ملنے والی محبتوں کو کبھی نہیں بھلا سکتی۔ اچھا اب رونا چھوڑو، لڑکیاں ڈھولک رکھ کر بیٹھ گئی ہیں، تم اکلوتی بہن ہو، ہر رسم میں تمہیں سب سے آگے ہونا چاہیے۔
یہ جو آپ نے ساتھ میں میری شادی کی تاریخ رکھ دی ہے یہ اچھا نہیں کیا، میں تو ٹھیک سے شریک بھی نہیں ہو پا رہی۔ چلو کوئی بات نہیں، اللہ رکھے تمہارے 3 بھائی اور بھی ہیں، ان کی شادیاں پر تم جی بھر کر ارمان نکالے نا۔ شادی کی تاریخ جس کچھ روز بعد کی رکھ لیتے۔ کیسے رکھ لیتے؟ یہ مہران کی خواہش تھی، ان کی ہر بات ماننا ضروری ہے کیا؟ اس نے کچھ چڑ کر کہا۔ اوہو، ایسے نہیں کہتے، اچھی لڑکیاں شوہر کی ہر بات مانتی ہیں۔ لو، ابھی شوہر تھوڑا ہی ہے۔ اچھا جاؤ سہیلیوں میں بیٹھو، ہنسو کھیلو، کیوں خواہ کے وسوسے پال رہی ہو؟ دادی مجھے تو لگتا ہے وہ صرف اپنی منواتے، کسی کی نہیں سنتے۔ یہ بھی کوئی بات ہے بھلا؟ 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے، اکلوتے بچے بہت لاڈلے ہوتے ہیں، جیسے تم ہم سب کی لاڈلی ہو۔ مگر میں ضد تو ہرگز نہیں ہوں، یہ تو تمہاری اچھی فطرت ہے۔ اور پھر مہران کے بارے میں پہلے ہی سے غلط اندازے مت لگاؤ، دور سے کسی کا اندازہ نہیں ہوتا، جب ساتھ ہوں گے تب ایک دوسرے کو مزاج کو سمجھو گے اور ایک دوسرے کی خامیوں خوبیوں سے آگاہ ہو جاؤ گے۔ مجھے تو بڑا ڈر لگتا ہے اس سے۔ تم نے کہاں دیکھ لیا اسے؟ تصویر دیکھ کر ہی باتیں بنا رہی ہو۔ چلو جاؤ، جا کر لڑکیوں میں بیٹھو، انہوں نے ایک بار پھر کہا تو اسے اٹھنا پڑا۔ لڑکیوں میں آئی تو انہوں نے دلہن گانا گانے آ رہے ہیں کا شور مچایا۔ توبہ کہاں جاؤ، حسین بھائی سے زیادہ میری شامت آئی ہوئی ہے، اس لیے کہ حسین بھائی تمہاری طرح منہ پھیلائے نہیں پھر رہا، جو مذاق کرتا ہے خوش دلی سے جواب دیتا ہے۔ عمیر بھائی کے کہنے پر وہ بس سانس کھینچ کر رہ گئی۔ اب کسی کو کیا بتاؤں میں کتنی اداس اور میرے اندر کیسے وسوسے پل رہے ہیں۔ حسین کی بارات کے بعد ساتھ وہ نہیں جا سکی، جس کا اسے بہت افسوس ہوا، مگر اظہار کسی پر نہیں کیا کہ وہ سب اس سلسلے میں کچھ نہ کر سکتے تھے اور نہ ہی قصوروار تھے۔ لیلا دلہن بن کر بہت پیاری لگ رہی تھی اور حسین بھائی تو دیکھ دیکھ کر نثار ہوئے جاتے تھے۔ کتنی خوش نصیب ہے لیلا کہ اسے ایسا چاہنے والا نصیب ہوا ہے۔ ہائے، آج مہران بھائی تو بہت ہی پیارے لگ رہے تھے، اتنے خوبصورت، اگر تم دیکھ لیتی تو حسن کی تاب نہ لا کر وہیں ٹپ سے گرتی اور پٹ سے بے ہوش ہو جاتی۔ ہنا اسے بتا رہی تھی، وہ دھڑکتے دل کے ساتھ خاموش کھڑی تھی۔ ہمارا خیال تھا وہ ہمیں دیکھتے ہی لپک کر ہماری طرف آئیں گے اور تمہاری خیر خیریت دریافت کریں گے، مگر افسوس ایسا نہیں ہوا۔ ہنا نے تو مذاق کے رنگ میں کہا تھا، مگر اس کے خالی دل کو یوں دھکا لگا کہ ہدیہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، چہرہ ایک دم پھیکا پڑ گیا۔ تمہیں کیا ہوا؟ ہنا نے حیرت کے ساتھ اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، بس ذرا سر میں درد ہے۔ تم نے کچھ کھایا پیا بھی یا یوں ہی بیٹھی ہو؟ پھر اس کی خاموشی پہ یہ کہتی اٹھ کر چلی گئی، ٹھہرو میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ پھر اگلے روز وسوسوں میں گھری وہ نازک پیاری چھوٹی سی لڑکی دلہن بن کر مہران کے گھر آ گئی۔ آج حسین اور لیلا کا ولیمہ تھا اور رواج کے مطابق لیلا کو بھی آج مہک کے آنا تھا، مگر حسین کی دادی کی طبیعت اچھی نہیں تھی، وہ دل کی مریضہ تھی۔ اکلوتی لاڈلی پوتی کی جدائی کے خیال سے ان کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ لیلا نے حسین سے کہا، میں کل صبح چلی جاؤں گی۔ حسین تو خود بھی یہی کہنا چاہتا تھا۔ ہدیہ کے ساتھ ساتھ اگر لیلا بھی چلی جاتی تو گھر میں بہت بے رونقی ہو جاتی۔ اب لیلا کی موجودگی دادی جان کو بہت حد تک بہلا سکتی تھی۔ رخصتی کے وقت مہران نے ماں سے لیلا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مختصر الفاظ میں اتنا بتا دیا، آج حسین کی دادی کی طبیعت اچھی نہیں ہے، لیلا صبح آ جائے گی۔ لیلا کیا ڈاکٹر ہے؟ پہلے ہی روز میری بہن پر پابندی، ایسا تو بیلا کے سسرال والوں نے بھی نہیں کیا تھا۔ اس کے دماغ میں دھواں سا بھرنے لگا تھا۔ اس نے ایک سلگتی نگاہ دلہن بنی لڑکی پر ڈالی اور نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر اس کے برابر میں آ بیٹھا۔ وہ کچھ سمٹ سی گئی تھی، مگر مہران نے محسوس نہ کیا، وہ اپنی ہی آگ میں سلگ رہا تھا۔ ہدیہ کو لا کر خوبصورت انداز میں سجائے ہوئے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی رہی، ایک بار بھی سر اٹھا کر جائزہ لینے کی کوشش نہیں کی۔ اسے بار بار دادی کا خیال آ رہا تھا، میری جدائی کے خیال سے ہی وہ بیمار پڑ گئی، پتہ نہیں اب کیسی طبیعت ہوگی ان کی۔ ذہن بار بار ان کی طرف پڑ جاتا، اس کا جی چاہ رہا تھا جلدی سے یہ وقت گزر جائے اور کل کی شام آ جائے جب اسے میکے جانا ہے۔ بیٹا کچھ چاہیے تو نہیں؟ چائے لا دوں؟ کوئی پھل ہی لے لو؟ اس کی ساس بار بار پوچھ رہی تھی۔ کمرہ لڑکیوں اور عورتوں سے بھرا تھا، ہر طرف کہکے تھے، آوازیں تھیں، اور یہ سب چہرے اس کے لیے اجنبی تھے۔ اب یہ اجنبی چہرے ہی میرے اپنے ہیں، اور جو واقعی اپنے ہیں وہ بہت پیچھے رہ گئے۔ اس کا جی بار بار بھر آتا تھا، وہ بامشکل آنسو ضبط کیے بیٹھی تھی۔ لیلا جب دلہن بن کر ان کے ہاں آئی تھی تو اس کا انداز ہدیہ سے مختلف تھا۔ وہ خوش اور با اعتماد دکھائی دیتی تھی کہ اس کے ساتھ اچھی امیدیں اور حسین کے دکھائے ہوئے خواب تھے، جبکہ ہدیہ خوف کی کیفیت سے دوچار بیٹھی تھی۔ اسے یقین تھا یہ رشتہ کسی وجہ سے کیا گیا ہے، مہران کو اس کی ذات سے ذرا بھر بھی دلچسپی نہیں۔ صبح جب ثروت بیگم اور بیلا اس کے کمرے میں آئے تو دلہن کا ہر انداز یہ بتا رہا تھا، مہران نے اس کی دلجوئی کی ذرا بھر بھی کوشش نہیں کی۔ یہ اتنی خاموش کیوں ہے؟ انہوں نے الجھ کر بیٹے سے پوچھا۔ اس سے پوچھ لے۔ ہدیہ کے برعکس مہران بہت فریش اور خوش دکھائی دیتا تھا۔ تم نے کچھ کہا ہے ہماری بیٹی کو؟ میں نے کیا کہنا تھا؟ وہ ہنس پڑا تھا اور معنی خیز نگاہ ہدیہ کی جانب اٹھ گئی۔ اس نے سر جھکا لیا، اسے لگا تھا مہران
فاتح اور وہ مفتو لڑکیاں سہاگ رات کے بعد کیسی ہنستی کھیلتی ہوئی ملتی ہیں۔ اسے اپنی کہیں کزن یاد تھی۔ صبح ان کے چہرے پر جگمگاہٹ ہوتی تھی اور ہونٹوں پر ہنسی، مگر میرے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ مجھے تو پامال ہونے کا احساس ہو رہا ہے۔ مستقبل کا کوئی خواب نہیں دکھایا گیا، نہ تعریف نہ تنقید۔ یوں لگا تھا ملکیت و مالک کی مرضی، وہ جس طرح چائے استعمال کرے۔ رات جب مہران سو گیا تھا تب وہ بے آواز روتی رہی۔ اسے ایک پل بھی نیند نہیں آئی۔ کمرے میں گرم دودھ، چائے، فروٹ اور مٹھائی موجود تھی، مگر اس نے کچھ بھی نہیں لیا۔ سر درد سے پھٹ رہا تھا، وہ دونوں ہاتھوں میں سر دبائے روتی رہی اور جلد صبح ہونے کی دعا کرتی رہی۔ صبح جب اس نے مہران کے کھلے چہرے اور بات پہ بات مسکراتے لبوں کو دیکھا تو یہی سمجھی فاتح فتح کے نشے میں ہے۔ پتہ نہیں کب شام ہوگی اور میں واپس اپنے گھر جا سکوں گی۔ وہ خاموش اداس بیٹھی بار بار ٹائم دیکھتی تھی۔ مہران کسی نہ کسی کام سے کمرے میں آتا رہا۔ وہ جب بھی اندر آتا، یہاں موجود لڑکیاں شرارت بھرے انداز میں شور مچاتی۔ وہ ان سب سے نظر بچا کر کن اکھیوں سے اس خوبصورت نازک گڑیا کو ضرور دیکھ لیتا جو اب مکمل طور پر اس کی دسترس میں تھی، جبکہ ہدیہ نے ایک بار بھی جھکی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ وہ سخت الجھن میں گرفتار تھی، دل اور پلکیں بوجھل تھی۔ سب گھر والے یاد آ رہے تھے۔ صبح سے یوں بیٹھی ہوں، کسی نے اتنا بھی نہیں کہا تھک گئی ہوگی۔ رات نیند ہی کہاں آئی اور درد سے جسم الگ ٹوٹ رہا ہے، مگر کیسے لوگ ہیں ٹھٹ کے ٹھٹ کھڑے کمرے میں لگے ہوئے، جو جس طرح کا چاہتا ہے تبصرہ فرماتا ہے۔ کمر تختہ ہو رہی تھی اور وہ جل کر ان سب کے بارے میں ایسی ہی باتیں سوچ رہی تھی۔ تو مہران نے اپنی ضد پوری کر ہی لی۔ کوئی عورت بڑی آہستگی سے ساتھ والی سے مخاطب تھی، لیکن مہران کے نام پر اس کے کان کھڑے ہوئے اور سارے شور کو ایک طرف کر کے وہ اس عورت کی بات غور سے سننے کی کوشش کرنے لگی۔ ہاں، بہن کہتا تھا جہاں بیٹی دیں گے وہاں سے لیں گے بھی۔ گھر کے باقی افراد اس حق میں نہیں تھے، مگر ہے شروع سے ضدی اور اپنی بات منوا کر چھوڑنے والا۔ دیکھ لو، جو کہا وہ پورا بھی کیا۔ لیلا کے سسرال والے مان کیسے گئے؟ لڑکی تو ابھی بہت چھوٹی ہے، پہلی والی نے سوال اٹھایا۔ مہران کون سا بوڑھا ہے، زیادہ سے زیادہ 28-29 کا ہوگا، اور پھر اچھی جاب، گھر گھرانہ، ایسے رشتے تو لوگ ڈھونڈتے ہیں۔ ہاں یہ تو ہے، مگر ادلے بدلے کی شادی بھی بس۔ چلو اب تو ہو گئی، خدا سے دعا ہے کامیاب رہے۔ لڑکی کم عمر بھی، معصوم بھی، جبکہ ہمارا مہران غصے کا تیز اور بڑے مزاج والا ہے۔ وہ دونوں باتیں کرتی اٹھ کر باہر چلی گئی اور اس کے تھکے جسم کو مزید تھکا گئی۔ تو یہ رشتہ کسی خاص مقصد کے لیے کیا گیا؟ کیا ہو سکتا ہے وہ مقصد؟ یہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ بس یہ ہوا کہ یہاں موجود سب لوگ اب اسے اور بھی غیر اور سازشی لگ رہے تھے۔ یہ سب جانتے ہیں میں یہاں کیوں لائی گئی ہوں، صرف میں ہی نہیں بے خبر ہوں۔ یہ سب دل ہی دل میں مجھے بے وقوف سمجھ کر خوب لطف لے رہے ہوں گے۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو دل میں افسوس بھی کر رہے ہوں گے۔ صبح سے جو آنسو ضبط کر کے بیٹھی تھی اب چھلک رہے۔ دلہن رو رہی ہے، کسی بچے نے سب کو اطلاع دی۔ بیلا کاموں میں مصروف تھی، سب چھوڑ چھاڑ دوڑتی ہوئی ادھر آئی۔ ہائے میری پیاری سی بھابھی، کیا ہوا؟ وہ ہاتھ سے آنسو پونچھنے لگی۔ سر میں درد ہے، وہ بیچاری اور کہہ بھی کیا سکتی تھی۔ بیلا نے سب کو کمرے سے باہر نکال دیا، چائے بنا کر سائڈ ٹیبل پر رکھی اور بولی، آپ آرام کریے، اب کوئی ادھر نہیں آئے گا، میں مہران کو بھیجتی ہوں۔ جی میں آئی کہے، انہیں بھیجنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ مگر کہہ نہیں سکی۔ بیلا کے جاتے اس نے چائے کا کپ اٹھا لیا، ابھی 2-3 سپ ہی لیے تھے کہ مہران کمرے میں آ گیا۔ اس نے جھجک کر کپ واپس رکھ دیا۔ سر میں درد ہے؟ اس کے چہرے پر گہری تشویش تھی، مگر چہرہ دیکھا ہی کس نے؟ اس نے تو جواب میں ہاں یا نہ بھی نہیں کیا، جیسے بیٹھی تھی بیٹھی رہی۔ چائے کیوں رکھ دی، پی لو۔ اس نے کپ اٹھا کر پھر سے اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ بھی تعمیل کے لیے جھٹ پینے لگی۔ بہت درد ہے؟ اس کا بجھا بجھا چہرہ اسے پریشان کر رہا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر یوں منہ بنائے کیوں بیٹھی ہو؟ جی چاہا کہہ دے، سازش کا شکار ہونے والی لڑکی بھلا اور کس طرح بیٹھ سکتی ہے؟ مگر وہ مہران سے ڈرتی بھی تھی۔ رشتہ طے ہونے سے پہلے اس کی شخصیت کا جو رعب اس پر پڑا تھا وہ اب تک قائم تھا، اور صبح وہ عورتیں بھی تو یہی کہہ رہی تھی غصہ ور ہے، اور اسے غصہ ور لوگوں سے بہت ڈر لگتا تھا۔ 4 بھائیوں کی اکلوتی لاڈلی بہن تھی، کبھی کسی نے پھولوں کی چھڑی سے بھی نہیں چھوا، اور قسمت نے لا پٹخا ایک ظالم کی جھولی میں۔ کیا سوچنے لگی؟ مہران نے بول کر سب تتر بتر کر دیا۔ کچھ نہیں، اب کیا بتاتی، دل ہی دل میں آپ کو کوس رہی تھی تاکہ سر کے درد میں کچھ کمی آ سکے۔ امی نے فون کیا تھا آپ کے گھر، آپ کی دادی کی طبیعت اب ٹھیک ہے۔ یہ سن کر واقعی تسلی ہوئی، اور اس نے پہلی بار پلکیں اٹھا کر ذرا کہ ذرا مہران کی طرف دیکھا۔ چہرہ بہت سنجیدہ اور نگاہ اسی پر تھی۔ اسے فوراً پلکوں کی جھالک گرانا پڑی۔ بہت پیار ہے آپ کے اپنی دادی سے؟ وہ بڑی ہی سنجیدگی کے ساتھ یہ بے تکا سوال کر رہا تھا۔ ظاہر ہے، وہ میری دادی جان جو ہوئی، میری امی، ابو، دادی اور بھائی سبھی مجھے بہت چاہتے ہیں۔ اس نے پہلی بار بات کی تھی۔ نرم اور بہت میٹھی آواز تھی ہدیہ کی۔
اپنی بیٹیوں سے تو سبھی پیار کرتے ہیں۔ اس نے عجیب سی ہنسی ہنس کر جس لہجے میں یہ بات کی وہ ہدیہ کی سمجھ سے باہر تھا۔ پھر اسے جیسے کچھ خیال آ گیا، بولا، تمہارے سر میں درد ہے، سونے کی کوشش کرو، شام میں مزید مہمان آ جائیں گے، تم ریسٹ نہیں کر سکو گی۔ شام؟ اس نے آسودگی سے سوچا، شام کو میرے سب گھر والے آئیں گے اور مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے، میرا پیارا کمرہ، میرا اپنا بستر۔ بس جاتے ہی یہ بھاری بھاری کام والے کپڑے اتار کر کاٹن کا سادہ سا جوڑا پہنوں گی اور اپنے تکیے پر سر رکھ کر گہری نیند سو جاؤں گی۔ وہ بھول گئی۔ مہران اس کے پاس بیٹھا اور اس کے چہرے کے آتے جاتے رنگوں کو بغور دیکھ رہا ہے۔ تم آرام کرو۔ اس نے اچانک ہدیہ کا چہرہ ہاتھوں میں لے لیا اور پھر ایک شرارت کر کے کمرے سے نکل گیا۔ جب تک وہ سنبھلی جا چکا تھا، دل کی بے قابو دھڑکنوں کو گنتی وہ بستر پر دراز ہو گئی۔ شام کو فان کلر کا سوٹ پہنا، بھاری زیور میک اپ، دیکھنے والے کہتے تھے پری لگ رہی ہے، جبکہ پری کو جوتا تنگ کر رہا تھا، پیر سے اتار کر بیٹھ جائے، مگر جھک کر اسٹریپ کھولنا بھی ایک مصیبت تھا۔ سبھی لوگوں کی نگاہیں اسٹیج پر بیٹھی دلہن کی طرف تھی۔ کسی سے کہنا اسے مناسب نہیں لگا، بس بیزار سی بیٹھی ہاتھوں کی مہندی اور باہوں کی چوڑیوں کو دیکھتی رہی۔ ذرا دیر بعد اس کے گھر والے آ گئے، امی، ابو، بھائی اور نئی نویلی ہنستی مسکراتی بھابھی۔ وہ انہیں دیکھتے ہی سب کچھ بھول کر اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی۔ امی سے ملتے ہوئے دادی کا پوچھا تو انہوں نے بتایا، پہلے سے بہت بہتر ہیں، مگر یہاں آنے سے ان کی طبیعت پھر سے خراب ہونے کا اندیشہ تھا۔ وہ گھر پر ہیں اور لاڈلی پوتی کی آمد کی منتظر بھی۔ بس یہ فضول تقریب ہو جائے تو چلتی ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ واپس اپنے گھر۔ اس نے منہ بنا کر کہا۔ گھر والوں کے آتے ہی وہ پہلے والی ہدیہ بن گئی تھی۔ کچھ خیال کرو سسٹر، یہ آپ کے ولیمے کی تقریب ہے، چھوٹے بھائی نے یاد دلایا۔ ہوگی، اس نے کاندھے اچکا، پھر امی سے بولی، کل سے آپ سب گھر والے اتنے یاد آ رہے ہیں، سوچ رہی ہوں دل کیسے لگے گا میرا۔ لیلا کدھر ہے؟ امی اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے بہو کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ مہران اور اپنی امی کے پاس کھڑی تھی۔ مہران اس سے کوئی سوال و جواب کر رہا تھا اور وہ کبھی سنجیدہ ہو جاتی، کبھی پھیکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ جاتی۔ پھر اس کی امی نے بیٹی کا ماتھا چوم لیا اور مہران سے کچھ کہا۔ لیلا بھی ہنسنے لگی، مگر مہران نے منہ بنا کر غصے سے سر جھٹک دیا اور جانے کا کیا کہا کہ ماں بیٹی پریشان ہو گئی۔ پھر بیلا، ان کے ابا اور خالہ حمیدہ بھی وہاں آ کھڑی ہوئی۔ وہ سب مہران سے کچھ کہہ رہے تھے، مگر وہ برابر نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ ان سب باتوں کا گھر کے باقی افراد نے تو نوٹس نہیں لیا، مگر ہدیہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ الہی خیر، پتہ نہیں کیا باتیں ہو رہی ہیں ان کے درمیان، اور یہ مہران اتنے غصے میں کیوں دکھائی دے رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد وہ سب ادھر چلے آئے۔ رسمی سلام دعا تو گیٹ پر ہو چکی تھی، اب بے تکلفی سے باتیں ہونے لگی۔ ہدیہ نے دیکھا مہران بڑا لاتعلق سا بیٹھا تھا۔ حسین بھائی نے کتنے اچھے انداز میں اس سے بات کی تھی، مگر کیسا روکھا جواب آیا تھا ادھر سے۔ اسے اپنے بھائی کی انسلٹ محسوس ہوئی اور جیب بھر آیا۔ وہ وہاں سے دھیان ہٹانے کو ہنستی مسکراتی چمکتی دمکتی لیلا کو دیکھنے لگی۔ مسکراہٹ تو گویا اس کے لبوں سے چپک کر رہ گئی تھی، اور اس کی آنکھوں میں کتنا خوبصورت رنگ آن ٹھہرا تھا۔ کیا میری آنکھوں میں ایسا کوئی رنگ ہے؟ اپنے گھر جاؤں گی تو اچھی طرح سے آئینہ دیکھوں گی۔ گھر جا کر کباب کھانے ہیں جو امی نے میری مہندی کے روز بنا کر فریج میں رکھے تھے۔ سب بہت تعریف کر رہے تھے، میرے پرندے بھی میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس نے اپنے ننھے ننھے پیارے پرندوں کو یاد کیا۔ اور اس ماہ کا ڈائجسٹ بھی آ گیا ہوگا، جا کر وہ بھی پڑھنا ہے۔ پتہ نہیں کتنے روز رہوں گی میں، اللہ کرے ایک ہفتہ تو ہو، کم ہو تو میں جھوٹ موٹ بیمار پڑ کر رک جاؤں گی۔ وہ پوری طرح منصوبہ بندی کر رہی تھی، یہاں تک کہ بیلا نے اسے 2-3 آوازیں دی اور پھر پکڑ کر شانہ ہلایا۔ وہ کافی شرمندہ ہوئی اور سنبھل کر بیٹھ گئی۔ تقریب کے اختتام پر سب مہمان رخصت ہو رہے تھے۔ اس کی امی قریب آئی اور اسے گلے لگا کر بولی، اچھا بیٹی، ہم لوگ اب چلتے ہیں، تم اپنا خیال رکھنا اور کوئی بات دل پر مت لینا۔ کیا مطلب؟ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی؟ اس نے کچھ پریشان ہو کر پوچھا۔ وہ نظریں چرا گئی۔ تو مہران کے ساتھ آنا۔ تو آپ کہیں نہ ان سے وہ بھی ابھی چلیں، اسے بہت کام ہے، اکیلا تو ہے وہ، کوئی بھائی نہیں اس کا، اور تمہارے سسر بیمار آدمی ہیں، تم اس کے ساتھ آ جانا۔ اور دیکھو دل میلا مت کرنا، شادی شدہ زندگی میں بہت کچھ سہنا پڑتا ہے۔ امی، میں یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے جانا ہے۔ اس نے یہ بھول کر کہ اب حقوق کسی دوسرے شخص کو سونپ چکی ہے ضد کی۔ لیلا کو دیکھو کیسی سمجھدار لڑکی ہے، تم بھی بچپنا چھوڑنے کی کوشش کرو۔ پھر بھائی اور ابو آ کر اس سے ملے، وہ سب خاموش سے تھے۔ ضرور کچھ ہوا ہے، اس کا جی گھبرانے لگا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد یہ لوگ بھی گھر واپس آ گئے۔ کار میں اس کی ساس اور سسر ان دونوں کے ساتھ تھے۔ مکمل خاموشی چھائی رہی اور یہ چپ اسے بے چین کرتی رہی، بری طرح سہماتی رہی۔ اسے اب سب پر شدید غصہ تھا۔ اسے کیوں روک لیا گیا؟ میں کیوں نہیں جانے دیا؟ یہ ساس صاحبہ کتنے میٹھے مزاج کی لگتی ہے، مگر بھول گئی تھی ساتھ تو ساس ہی ہوتی ہے۔ گھر آئے تو سب لوگ ان کے کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ لیلا خوب چہک رہی تھی۔ امی، میرا کمرہ تو کسی نے نہیں کھولا،
मेरी चीज़ें तो इधर उधर नहीं की। लोग जो मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए थे वो कहाँ रखे हैं? अम्मी सुबह मैं बिरयानी खाऊंगी, वो भी आपके हाथ की बनी हुई। वो माँ की गोद में सर रख के लेटी थी। हदिया को अपने लोग याद आ रहे थे। फिर जब ये सब सोने के लिए अपने कमरों में चले गए तो मेहरान ने उसे कपड़े बदलने के लिए कहा। मैं ऐसे ही ठीक हूँ, वो बड़ी संजीदगी से बोली थी। ऐसे ही? इतने जेवर लाद कर इतने भारी कपड़ों में? वो इस्तज़ाई अंदाज में हंसा था। मुझे मालूम है तुम थक गई होगी, मगर लिबास तब्दील करना तो ज़रूरी है। कल के मुकाबले में अब उसका अंदाज काफ़ी नरम था। भारी लिबास और जेवर मुझे डिस्टर्ब क्या करेंगे? मेरा तो दिल जल रहा है, कितना जुल्म किया है मुझ पर। अब क्यों बैठी हो ऐसे? उसने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर नरमी से पूछा। उसने बेजारी से हाथ छुड़ा लिया। इस बात पर वो कुछ चौंका और बोला, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? भला क्या हो सकता है मेरी तबीयत को? वो आंखों में आए आंसुओं को पीने की कोशिश करते हुए कुछ भराई हुई आवाज़ में बोली थी। किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? मैं अपने घर जाना चाहती थी, आखिर उसने कह दिया, और एक तल्ख सी मुस्कुराहट मेहरान के लबों पर दौड़ गई। कल यकीनन लैला भी ऐसे ही रो रही होगी, बल्कि इससे भी ज़्यादा कि वो तो अपने भाई की बारात के साथ नहीं आ सकी थी। तब हदिया ने चौंक कर सर उठाया, कुछ जताता हुआ। मेहरान का चेहरा उसने घबरा कर सर झुका लिया। ये रोना धोना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ना ही मैं किसी की मिन्नतें कर सकता हूँ। उठे और ये जेवर उतार कर चेंज करके बिस्तर पर आओ। बिस्तर पर आओ? जहन्नम में ना चली जाऊँ मैं? चलकर सोचा और चारों न चार उठ खड़ी हुई। मेहरान ने फ़ोन पर उसकी अम्मी से कह दिया था कि वो लोग खुद आकर हदिया को ले जाएंगे। वो अभी नहीं आ सकेगा, अलबत्ता वापसी पर खुद लेने ज़रूर आएगा। उसे 4 रोज़ के लिए जाने की इजाज़त मिली थी और उसने उसी को गनीमत जाना था। ये तो समझ गई थी बीमार बनकर दिन बढ़ाए नहीं जा सकते। उसने 4 दिन की इजाज़त दी है तो 4 दिन के बाद ही वापस आना होगा, वरना वो उठाकर भी ले जाएगा। तुम भी चले जाते दुल्हन के साथ, उसकी अम्मी ने रिवाज बताते हुए कहा। यह रिवाज उनके घर वालों को भी मालूम होगा, मगर हुसैन नहीं आया। हुसैन की मजबूरी ने उसने खुद बता दी थी। उन लोगों का ज़ाती बिजनेस है, एक ज़रूरी मीटिंग आ पड़ी है, इसलिए वो रुक नहीं सका। कह रहा था वो रोज़ के बाद आ जाएगा। मैं भी 2 रोज़ के बाद चला जाऊंगा, उसने लापरवाही से कहा। शाम को अब्बू और उमैर भाई उसे लेने आए। ये भी शुक्र कि मेहरान उनसे बहुत अच्छे तरीके से मिला। वो उन दोनों के साथ जाने की तैयारी बड़े जोश के साथ कर रही थी। वो कमरे में मौजूद बेड पर नींद दराज ये तैयारियां बड़े गौर से देख रहा था। सुनो, बहुत खुश हो जाने के ख्याल से? हाँ। उसने मेहरान की तरफ नहीं देखा। वो समझ नहीं पाई कि इस वक्त उसने ये बात क्यों कही है और कैसी उदासी उसकी रोम रोम में उतर रही है। अभी कुछ ही दिन पहले तक ये लड़की उससे कितनी दूर थी, मगर लगता है हमेशा का साथ है। अब उसके जाने के ख्याल से कितनी उदासी हो रही है और बार बार ये ख्याल आता है, ये वक्त कैसे कटेगा। तुम तो चाहोगी हमेशा वहीं रह जाओ, वापस आना ही ना पड़े। और अब के हदिया ने कुछ हैरत और घबराहट से सर उठाया। उसकी शक्ल देखी जहाँ अब गुस्सा था। जल्दी से नफ़ी में सर हिलाया और बोली, जी नहीं, मैं तो बस 2-4 रोज़ में वापस आ जाऊँगी। बहुत मेहरबानी, बड़ा एहसान है आपका। मेहरान ने जल कर कहा और कमरे से निकल गया। फिर जब वो मैके आते वक्त सबसे मिल रही थी, मेहरान मौजूद नहीं था। अम्मी ने बताया, कह रहा था किसी दोस्त का फ़ोन आ गया है, उसकी तरफ जा रहा हूँ। और ये बताते हुए काफ़ी शर्मिंदा थी। उन्हें पूरा एहसास था मेहरान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। भैया से कुछ कहना है? वो जाते समय बहुत शौक हो रही थी और झुक कर लैला से पूछा था। लैला ने शरारत से उसका हाथ दबाया और बोली, जी नहीं, हाल दिल तो अपनी ज़बान से कहना ही मुनासिब लगता है। तुम भी किसी तीसरे का सहारा मत लेना, क्योंकि शादीशुदा ज़िंदगी में मैंने तुमसे 1 दिन पहले कदम रखा है, इसलिए सीनियर होने के लिहाज से मैं तुम्हें बहुत बेहतर मशवरा दे रही हूँ। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी और हदिया उमैर भाई के बराबर चलती गाड़ी में आ बैठी। मेहरान तुम्हारे साथ ठीक तो है ना? गाड़ी में बैठते ही उमैर भाई ने सवाल किया, जबकि अबू ज़रूरत से ज़्यादा खामोश किसी सोच में डूबे दिखाई देते थे। जी तो चाहा वो सारी शिकायतें जो उसे मेहरान से हैं कह डाले, मगर फ़ायदा क्या होगा? कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तुमने जवाब नहीं दिया बेटा। अबू भी यकीनन उसके जवाब के मुंतज़िर थे। जी हाँ, मैं खुश हूँ, होंठों पर मुस्कुराहट सजा कर जवाब दिया। फिर अब ये क्या हरकत की उसने? हमने देखा है वो हमारे साथ ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते, और अब जबकि तुम महके जा रही थी उन्हें कम अज़ कम खुदा हाफिज़ कहने तक तो रुकना चाहिए था। ऐसी भी क्या मजबूरी आन पड़ी थी दोस्त पर? उनकी बहन भी तो हमारे घर है, सर आंखों पर बिठाते हैं हम सब। सैन भाई हर तरह से खुश रखते हैं उन्हें। बस उमैर, खामोश हो जाओ, इस बात को भूल जाओ कि लैला मेहरान की बहन है, और ना हमने हर कदम पर यह देखना है कि लैला के मैके में हमारी बेटी के साथ क्या सलूक हो रहा है। लैला अब तुम्हारी भाभी और हमारे ख़ानदान की बहू है। वो हमें इतनी ही प्यारी है जितनी कि हदिया है। जी अब्बू, लैला भाभी तो बहुत अच्छी हैं। आप लोग किस बात की सज़ा मत दीजिएगा। क्या मतलब? कैसी सज़ा? क्या तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो रहा है हदिया?
उमैर भाई, मैंने तो यूं ही एक बात कही है, और अभी मेरी शादी को दिन ही कितने हुए जो अच्छे बुरे का पता चल सके। हदिया को यहाँ एक दूसरा रोज़ था। वो अपनी दोस्त हिना की तरफ जाने को तैयार हो रही थी। अम्मी ने कहा, हुसैन तुम्हें ड्रॉप कर देगा और शाम को इमरान तुम्हें घर ले आएगा। तैयार होकर वो भाई के कमरे में आई तो वो फ़ोन पर किसी से गुफ्तगू कर रहे थे। उस पर नज़र पड़ी तो बोले, हदिया से बात करो। किसका फ़ोन है भाई? लैला को मैंने फ़ोन किया था, पूछ रहा था वापसी का क्या प्रोग्राम है। जाकर बैठ ही गई है। हदिया ने लैला से बात की, मगर खोए खोए अंदाज में। हुसैन भाई कितना मिस कर रहे हैं लैला भाभी को, और इधर मेहरान को परवाह ही नहीं होगी। उसे मेहरान की लातोल की और सर्द रवैये पर बहुत दुख हो रहा था। लैला ने मेहरान को बताया था अभी हुसैन से फ़ोन पर बात हुई है, वो सबको सलाम कह रहे थे। भाभी भी कहीं करीब ही मौजूद थी। उन्होंने भाभी से भी बात करवाई है मेरी। और मेहरान ने सोचा लैला ने हुसैन को फ़ोन किया है, यकीनन वो उसके लिए उदास होगी। और एक वो लड़की है जिसका नाम हदिया है, उसे मेरी परवाह ही नहीं, यूँ महके भागी है जैसे कैद से रिहाई मिली हो। और पढ़कर एक मरतबा भी फ़ोन नहीं किया। अब भी हुसैन ने ही लैला से उसकी बात करवाई है। तब भी ये तौफीक ना हुई कि मेरे बारे में पूछ लेती, मगर मुझे उसकी इतनी परवाह क्यों है? झुंझलाकर खुद से सवाल किया, सर्जनिश भी की, मगर बेफ़ायदा। वो याद आती रही और उसकी बेइतनाई जाती रही। हुसैन ने लैला को बताया था, शहर में फूलों की नुमाइश लगी है, कल शाम को मैं आऊँगा, तुम तैयार रहना। वो जाने को तैयार थी, मगर हुसैन के आने से पहले बेला और अरशिद आ गए। आज तो मेहरान भी आकर उन सबके पास बैठा और अरशिद से बातें भी की। लैला ने बेला को हुसैन के प्रोग्राम के बारे में बताया तो बेला कुछ मायूसी से बोली, मैं तो तुमसे मिलने इतनी मुश्किल से इजाज़त लेकर आई हूँ, सोचा था खूब बातें होंगी। लैला का जाना इतना ज़रूरी भी नहीं, मेहरान ने कहा। हाँ, अब तो मेरा जी भी नहीं चाह रहा है, मगर मजबूरी है, हुसैन आते ही होंगे। लैला वाकई बेला की आमद के बाद जाना नहीं चाहती थी। शादी के बाद बहन से मिलने और ढेरों बातें करने को बहुत जी चाहता था। वो ये मौका गिनवाना नहीं चाहती थी, मगर हुसैन को इनकार करे तो कैसे करे। इतने शौक से कल उन्होंने प्रोग्राम बनाया था। अभी नया नया मामला है, पता नहीं मिजाज के कैसे हैं। अगर मेहरान भाई की तरह हुए तो कह देंगे, बस अब कभी कहीं लेकर नहीं जाऊँगा, और फिर इस बात पर कायम भी रहेंगे। तुम्हें लड़कियों की मजबूरियों का क्या अंदाज़ा? अब तो हुसैन भाई की आमद पर लैला को जाना ही होगा। अभी ये बात हो रही थी कि हुसैन आ गया। आदत के मुताबिक सबसे अच्छे तरीके से मिला, सबसे नज़र बचाकर लैला को आंख मारी, फिर ऐसी जगह मुंतखब करके बैठा जहाँ से लैला को साफ देखा जा सकता था। लैला, चाय बनाकर दो हुसैन बेटे को। अम्मी हुसैन से बहुत खुश दिखाई देती थी। अरशीद के मुकाबले में उसके हर अंदाज में किस कदर अपनायत थी, जबकि अभी शादी को अरसा ही कितना हुआ था। लैला चाय बनाने किचन में गई तो वो भी पीछे ही आ गया। बड़ी बेमुरवत हो, मैके आकर भूल ही गई। वो लैला के पुश्त की जानिब उससे बहुत करीब खड़ा कह रहा था, सच कहता हूँ, तुम्हारे बगैर दिन और रातें किस तरह गुजर रही हैं ये मैं ही जानता हूँ। रात आंखों में कटती है। आप मर्द हैं, सब कह सकते हैं, मैं जबकि मैं तो। लैला को अपनी बेताबी की दास्तान सुनाते ला जाए। वो कहना भी चाहती थी और रुक भी जाती थी। हम सुनने के मुश्ताक हैं, कह दें तो बेहतर होगा। कैसे कहूँ? वो शर्मा कर बोली। ज़बान से, आंखों से, अदाओं से। लैला जवाब में कुछ कहने लगी थी कि चाय उबल गई। दोनों एकदम से उधर मतवज्जे हो गए। चूल्हा भी ख़राब हुआ, अब मुझे ये भी साफ़ करना पड़ेगा। छोड़ो, रहने दो, तुम तैयार हो जाओ, हम चाय पीने ही चलेंगे। हुसैन की बेताबी, उसका अंदाज़ लैला को ये कहने की हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि मैं जाना नहीं चाह रही। हुसैन को वो भी तो बुरी तरह मिस करती रही थी। दूर होकर भी हरदम वो करीब महसूस हुआ था। कितना सोचा था उसने हुसैन को, और रातें कैसी बेकली में कटी थी उसकी, मगर बेला सिर्फ उससे मिलने की खातिर अपनी जंग जो ससुराल से इजाज़त लेकर आई थी, वो उसे छोड़कर हुसैन के साथ चली जाती तो ये कुछ मुनासिब ना होता। मगर कहूँ तो कैसे कहूँ। चाय कमरे में लेकर आई तो ये उलझन साथ थी। हुसैन को चाय थमाकर वो यहीं बैठ गई। तुम तैयार हो जाओ, हुसैन ने उसे बैठते देखकर कहा। वो मेहरान की तरफ देखने लगी। क्या बात है, कहीं जाने का इरादा है? मेहरान फ़ौरन मदद को तैयार हुआ और अपने मकसूद संजीदा लिए दिए अंदाज में हुसैन से पूछा, हाँ, हम लोग फूलों की नुमाइश देखने जा रहे हैं। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मगर लैला तो आज नहीं जा सकती, घर में बहन और बहनोई मिलने के लिए आए हैं, वो मेहमानों को छोड़कर चलती बने, ये तो आला दर्जे की बदतमीज़ी है, और हमारे घर में ऐसी बदतमीज़ी को अच्छा नहीं समझा जाता। हुसैन को उसका अंदाज़ काफ़ी बुरा लगा। अगर वो बहनोई ना होता तो इस वक्त अच्छी खासी बहस छिड़ सकती थी, मगर उसके सामने हदिया का चेहरा आ गया और वो कोई बात कहते कहते रुक गया। मेहरान की तरफ से रुख फेर कर लैला से बोला, अगर तुम्हें नहीं जाना था तो पहले ही कह देती, मैंने खामखा ही वक्त ज़ाया किया। उसके अंदाज ने लैला की तो जान निकाल दी। बेला ने बहन की बेबसी और खौफ को महसूस किया तो बोली, दरअसल हम लोग अचानक बगैर किसी इत्तला के ही चले आए थे। अब अगर आप लोगों का प्रोग्राम था तो हमारी वजह से ख़राब मत करें। क्यों, तुम फालतू हो जो कोई परवाह ही ना करे? मेहरान हुसैन की बेबसी महसूस करके खुश था। हुसैन को खामोश देखकर उसे यूँ लग रहा था जैसे उसने बेला की ससुराल से तमाम बदले चुका दिए। बेटी देकर अब वो बेबस नहीं है और उसे अपना फ़ैसला बहुत बेहतर महसूस हो रहा था।
مجھے ایک دوست کی طرف جانا تھا، مگر میں نے بیلا کی بات نہیں ٹالی، صرف اس لیے کہ بہن چند روز کے لیے ہی تو میکے آئی ہے، اگر آج نہ لے کر گیا تو پھر نہ جانے کب ملاقات ہوگی۔ ارشد نے احسان جتایا۔ بیلا ابھی جو لیلا کو جانے کے لیے کہہ رہی تھی اب ایک دم سے خاموش ہو گئی کہ اگر لیلا چلی جاتی تو اسے شوہر کی باتیں سننا پڑتی۔ اس وقت سب سے کمزور پوزیشن حسین کی تھی کہ اس کے سامنے اپنی معصوم بہن کا چہرہ تھا۔ وہ مہران کے مزاج کو بھی خوب پہچان گیا تھا، اسے رہ رہ کر ہدیہ کا خیال ستا رہا تھا۔ ہم نے ہدیہ کا رشتہ یہاں طے کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ مہران اس کو کومل سی لڑکی کے لیے کسی طور مناسب نہیں، اسے تو مضبوط اعصاب کی تیز ترار بیوی ملنی چاہیے تھی جو ایک کا جواب 10 باتوں میں دیتی، جبکہ ہدیہ گھر بھر کی لاڈلی پیار و محبت کی نرم و گرم فضا میں پرورش پانے والی لڑکی، وہ تو اس کے چہرے کے ان پتھریلے تاثرات سے ہی خوف زدہ ہو جاتی ہوگی۔ حسین بیٹا، تم رات کا کھانا کھا کر جانا، مجھے بتاؤ کیا کھانا پسند کرو گے، میں اپنے ہاتھوں سے بیٹے کے لیے تیار کروں گی۔ اس کی ساس کو اس پر کافی ترس آ رہا تھا اور وہ کچھ شرمندہ بھی تھی مہران کے رویے پر۔ شکریہ آنٹی، کھانا میں گھر جا کر ہی کھاؤں گا۔ وہ غصے میں تھا مگر لہجہ شائستہ ہی رکھا۔ مہران کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اس سے پہلے ثروت بیگم بول پڑی۔ وہ ہدیہ کی خیر خیریت دریافت کر رہی تھی، آتے ہی کچھ ایسی باتیں شروع ہو گئی کہ وہ بہو کے بارے میں پوچھ نہیں سکی۔ ٹھیک ہے وہ، حسین نے ڈھیلے سے انداز میں جواب دیا۔ کب تک واپس آئے گی؟ مہران نے بظاہر سرسری انداز میں پوچھا، جبکہ دل بہت اداس اور اسے دیکھنے کو بےتاب ہو رہا تھا۔ جب آپ لینے آئیں گے، حسین نے اسے نظر ملائے بغیر نہایت سرد لہجے میں جواب دیا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، ہمارے ہاں بھی یہی رسم ہے، مہران اپنی دلہن کو لینے ضرور آئے گا۔ چائے پیتے حسین اجازت لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ لیلا کا دل بے چین تھا، وہ تنہائی چاہ رہی تھی تاکہ حسین کا دل اپنی طرف سے صاف کر سکے، مگر اسے موقع ہی نہیں ملا اور وہ چلا گیا اور لیلا کا سکون بھی ساتھ ہی لے گیا۔ بیلا ملنے آئی تھی، کتنی خوش تھی، مگر یہ جو بدمزگی ہوئی تو اس میں سارا قصور اپنا سمجھ کر چپ چپ تھی۔ دونوں بہنوں کے درمیان کچھ زیادہ بات چیت نہیں ہو سکی۔ کھانا کھاتے ہی وہ جانے کی اجازت لے کر اٹھ کھڑی ہوئی، تب لیلا اس کے گلے لگ کر سسک پڑی۔ مجھے پورا احساس ہے بیلا باجی، آپ کس مشکل سے یہاں آئی ہوں گی، مگر سچویشن کچھ ایسی بن گئی کہ کوئی بات ہو ہی نہیں سکی۔ یقیناً آپ خفا ہو کر جا رہی ہوں گی۔ نہیں میری اچھی بہن، میں خفا نہیں، شرمندہ ہوں، میری وجہ سے تمہارا پروگرام خراب ہوا اور حسین بھائی خفا ہو کر چلے گئے۔ پتہ نہیں یہ مرد حضرات سسرال میں آ کر اتنے نازک مزاج کیوں بن جاتے ہیں، ذرا ذرا سی بات ان کے دل کو ٹھیس پہنچاتی ہے اور ناراض ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ نہیں بیلا، تم حسین کے لیے ایسے مت کہو، اس نے کافی صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا ہے۔ ثروت بیگم جو ان کی باتیں سن رہی تھی اب کہنے لگی، رہنے دے، صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا تو صرف اس لیے کہ یہ اس کی بہن کی بھی سسرال ہے اور اپنے بہنوئی کو وہ خوب پہچان گئے۔ اگر کچھ کہتے تو ہدیہ کو سننی پڑتی، یہاں سے تو خاموشی سے چلے گئے، اب لیلا کو سنائیں گے۔ بیلا کی اس بات نے الجھی ہوئی لیلا کو مزید الجھا دیا۔ وہ کسی قیمت پر حسین کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ شادی کی یہ چند روز، مگر یہ چند روز ہی انہیں کس قدر قریب لے آئے تھے۔ اس کی محبت ایک خمار کی طرح اس پر طاری تھی اور ان چند دنوں میں اس نے یہی سمجھا تھا ان کے درمیان کبھی کوئی رنجش جنم لے ہی نہیں سکتی۔ جیسے وہ حسین کو چاہتی ہے ایسے ہی وہ بھی اس کا دیوانہ ہے، ایک دوسرے کا احساس رکھتے ہیں اور خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب محبت دونوں جانب سے ہے تو پھر رنجش کیسے آ سکتی ہے؟ مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ ہمارے معاشرے میں شادی دو افراد کے درمیان نہیں، دو خاندانوں کے درمیان ہوتی ہے۔ نئے جوڑے کو ہر طرح سے تولا جاتا ہے اور بہت اعتراض کیے جاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ تو معاملہ دوسرا تھا۔ یہاں ادلے بدلے کی شادی تھی، یہ دونوں طرف سے پلڑا برابر تھا، جھکنے کو کوئی بھی تیار نہیں ہو سکتا تھا۔ رات اس نے حسین کو فون کیا، اس نے آواز سنتے ہی فون رکھ دیا۔ چھن سے کوئی چیز لیلا کے سینے میں ٹوٹ گئی۔ بھیگی پلکوں اور سہمے دل کے ساتھ اس نے ایک بار پھر نمبر ملایا، مگر نتیجہ مختلف نہیں نکلا۔ وہ یہیں بیٹھ کر چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ کیا ہوا لیلا؟ مہران لاؤنج میں آیا، اسے یوں روتے دیکھا تو فکر کے ساتھ پوچھنے لگا۔ دل دکھا ہوا تھا وہ بھی کہہ گئی، میں نے 2 مرتبہ فون کیا ہے، وہ تو مجھ سے بات بھی نہیں کر رہے۔ سنتے ہی مہران کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اگر وہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تو تم کیوں بار بار فون کر رہی ہو؟ ایسی گری پڑی بھی نہیں ہو تم، اور تمہیں اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، دیکھ لینا صبح کو خود ہی بات کرے گا۔ بھائی وہ تو اتنے ناراض ہے، مجھے لگتا ہے کبھی بات نہیں کریں گے، آنسو پونچھتے ہی اس نے بتایا۔ کیوں بہن کو نہیں بسانا اس نے؟ ابھی تو غصے میں ہے، بھولا ہوا ہے کہ اس کی اکلوتی لاڈلی بہن ہمارے گھر میں ہے۔ صبح جب سو کر اٹھے گا تو عقل سے سوچے گا۔ تم خواہ ذہن پر بوجھ مت ڈالو، میں تو تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ وہ رات لیلا نے جس طرح کاٹی یہ اس کا دل ہی جانتا تھا۔ بستر میں جیسے کانٹے اگائے تھے، کسی پل چین نہیں تھا۔ اس کی نگاہ کے سامنے حسین کا چہرہ تھا، دل میں اسی کا خیال وہ سوچ رہی تھی۔ یقیناً مزے سے سو رہے ہوں گے، انہیں میں ایک بار بھی یاد نہیں آئی ہوں گی۔
صبح کے 5 بجنے والے تھے۔ اس نے ساری رات آنکھوں میں کاٹ دی تھی، سر میں درد اور آنکھوں میں جیسے مرچیں سی لگی تھیں، بہت جلن ہو رہی تھی۔ رو رو کر اس نے حال خراب کر لیا، سسکیاں دباتے بے حال ہو گئی۔ 5:30 کے قریب جب بستر پر نیم دراز نڈھال سی تھی تو فون کی بیل بج اٹھی تھی۔ وہ بیزاری سے اٹھی اور ریسیو کیا۔ کیسی ہو؟ دوسری طرف حسین تھا۔ کیسا دوستانہ لہجہ، جیسے کل ان کے درمیان کوئی تلخی ہوئی ہی نہ ہو۔ لیلا سب کچھ بلا کر بے اختیار رونے لگی۔ میری جان، وہ پریشان ہو گیا۔ اب بھی فون نہ کرتے؟ اس نے غصے کے عالم میں کہا۔ کیسے نہ کرتا، رات کروٹیں بدل کر گزاری، صبح اس لیے نہیں کیا کہ تمہیں نیند میں ڈسٹرب کرنا نہیں چاہتا تھا۔ پتہ ہے لیلا، ساری رات بے چین رہا ہوں۔ تم نے دوبارہ فون کیا، میں نے جھوٹ موٹ روٹنے کا تاثر دیتے ہوئے تمہاری بات نہیں سنی۔ اصل میں نے یہ سن رکھا ہے، محبت کرنے والے جب روٹنے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں تو محبت دو چند ہو جاتی ہے۔ بس میں یہی تجربہ کرنا چاہتا تھا، مگر یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کے لیے ایسی کڑی اذیت اٹھانا پڑتی ہے۔ سچ لیلا، اب کبھی یوں نہ کروں گا، اور پلیز تم کبھی ناراض ہونا بھی نہیں کہ میں تمہاری ناراضگی نہیں سہ سکتا۔ ادھر لیلا تھی کہ بس روئے جا رہی تھی۔ کچھ تو کہو۔ اس کے رونے سے وہ نادم ہو رہا تھا۔ آپ برے ہو، بہت برے۔ سسکیوں کے درمیان اس نے بس اتنا ہی کہا، مگر انداز بتا رہا تھا وہ کتنی بے چین، کس قدر بےتاب ہے۔ ابھی تو بہت صبح ہے، سورج نکلنے دو، میں تمہارے پاس موجود ہوں گا، اور اگر تمہارے وہ ہٹلر نما بھائی جان درمیان میں نہ آئے تو ہم کہیں گھومنے چلیں گے۔ میرے بھائی کو کچھ مت کہنا، اور پھر وہ آپ کے بھی تو کچھ لگتے ہیں۔ ہاں، یہی تو مصیبت ہے، دوہری رشتہ داری ہے ان کے ساتھ، حسین نے آپ بھر کر مزاحیہ سے انداز میں کہا، اور پھر 7 بجے تک آنے کا کہہ کر فون بند کر دیا۔ مگر اس کا کہا یہ جملہ لیلا کے ذہن میں کھپ سا گیا۔ رات مہران نے کہا تھا تم دیکھ لینا، صبح وہ ضرور فون کرے گا کہ آخر اس نے ہمارے گھر اپنی بہن دی ہے۔ ابھی تو غصے میں یہ بات بھول رہا ہے، جب یاد آئے گی تو اسے تمہیں منانا پڑے گا۔ شاید بھائی سچے ہیں، حسین کی محبت ایک فریب ہے۔ وہ میرے ساتھ اس لیے بولنے پر راضی ہوئے کہ انہیں ہدیہ کی فکر ہے، ورنہ وہ کبھی بھی فون نہ کرتے۔ مگر ان کا انداز، کیا کوئی اتنا بڑا ایکٹر بھی ہو سکتا ہے؟ اس دنیا میں کیا نہیں ہو سکتا لیلا، اور تم ابھی چہروں کو پہچاننے میں مہارت ہی کہاں رکھتی ہو؟ پھر تمہارا اور اس کا ساتھ ہے بھی تو آخر کتنا پرانا؟ صرف چند روز، اور چند روز بھی ایسے جب ہر شے رنگین نظر آتی ہے۔ نقاب تو آہستہ آہستہ ہی رکھتی ہے۔ اگر ہدیہ میران بھائی کی بیوی نہ ہوتی تو یقیناً ان کا رویہ بالکل مختلف ہوتا۔ یہ سب سوچ کر اس کا دل خاصا خراب ہوا۔ جی چاہتا تھا وہ آئے تو صاف کہہ دے، آپ صرف ہدیہ کی وجہ سے آئے ہیں، ورنہ آپ کو مجھ سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اگر آپ کی بہن اس گھر میں نہ ہوتی تو آپ کا رویہ ارشد بھائی سے کچھ زیادہ مختلف ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ مگر کچھ دیر بعد جب اس معاملے پر سوچا تو وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ اس سے کچھ نہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا، کہ آخر زندگی تو اسی کے ساتھ گزارنی ہے۔ میران آفس جانے کی تیاری میں تھا، ابو کی بھی اپنی مصروفیات تھی۔ امی کام کرنے والی لڑکی کے ساتھ کچن میں تھی۔ اس نے امی کو بتا دیا تھا کہ حسین آ رہا ہے، اب وہ دونوں ناشتہ باہر ہی کریں گے، مگر پھر بھی وہ مصروف تھی کہ داماد کو سوکھے منہ تو نہیں بھیج دینا تھا۔ وہ ملازمہ کے سر کھڑی اپنی نگرانی میں ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ حسین نے جو وقت دیا تھا اسی ٹائم یہاں موجود تھا۔ لیلا اپنے کمرے میں تھی، وہ سب سے سلام دعا کرتا جلدی اس کے کمرے تک آ گیا۔ لیلا میری جان، اس کی بےتابی عروج پر تھی، اور لیلا سوچ رہی تھی واقعی یہ اس کی محبت ہے یا بہن کا احساس اسے یہاں لے آیا ہے؟ ذہن جیسے الجھ کر رہ گیا تھا۔ چلو کہیں چلیں، ناشتہ بھی کریں گے اور اپنی باتیں بھی کریں گے، صرف اپنی باتیں۔ ہاں، صرف اپنی باتیں، لیلا نے آہستگی سے دہرایا، اور دل پر پڑا بوجھ کچھ سرک گیا۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتی کمرے سے باہر آئی تو ملاقات مہران سے ہو گئی۔ اس تیاری کو اس نے حیرت اور سوالیہ انداز میں دیکھا۔ ہم ناشتہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس وقت لیلا کافی مطمئن اور خوش دکھائی دے رہی تھی۔ بہن کے چہرے پر کھلتی خوشی مہران کے دل میں اطمینان بن کر اتر گئی۔ حسین اور لیلا ساتھ ساتھ چلتے، ہنستے مسکراتے کتنے اچھے لگ رہے تھے۔ اسے ہدیہ یاد آ گئی۔ کیسی ہے وہ لڑکی جسے شوہر کی پرواہ ہی نہیں ہے؟ گئی ہے تو بھول ہی گئی ہے کہ یہاں بھی کوئی تھا۔ اسے اداسی سے زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ مہران آؤ ناشتہ کر لو۔ ثروت بیگم کے بلانے پر وہ خیالوں سے باہر آ گیا۔ کل دوپہر کو لیلا اپنے گھر چلی جائے گی، اور پرسوں تم ہدیہ کو لینے جاؤ گے۔ حسین جب بھی یہاں آیا ہے ہم سب کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ملا ہے۔ لیلا بتاتی ہے ان کی ساری فیملی بہت اچھی ہے، لیلا سے سب ہی پیار کرتے ہیں، اور تینوں دیور بہت ادب کرتے ہیں اس کا۔ وہ ہنس کر بتا رہی تھی یہاں گھر میں سب سے چھوٹی تھی، ہر کوئی ڈانٹ ڈپٹ کر بات کرتا تھا، بے عقل سمجھتا تھا، اور وہاں بڑی بیگم صاحبہ ہوں، کہیں مرتبہ تو اس عزت افزائی پر بخلا جاتی ہوں۔ لیلا کو خوش دیکھ کر بہت اطمینان ہوتا ہے امی۔ ہاں بیٹا، خدا کا شکر ہے اچھے قدردان لوگوں میں بیاہی گئی ہے۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، اگر ان کی بیٹی ہمارے گھر میں نہ ہوتی تب پتہ چلتا کتنے اچھے لوگ ہیں۔ یاد نہیں، دادی کی بیماری کو بہانہ بنا کر لیلا کو آنے سے روک دیا تھا، جیسے دادی کی سانسیں اسے دیکھ کر ہی تو بحال ہونا تھی۔ مہران نے برا سمو بنا کر یاد دلایا۔ چلو جو بھی ہے بات محبت سے، طریقے سلیقے سے کرتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ اسی طرح پیش آؤ تاکہ ان کے دل میں ہماری طرف سے کوئی رنجشیں نہ آئیں۔
ہماری بہن بہت اچھے مزاج کی ہے، جبکہ انہوں نے اپنی بیٹی سے صرف لاڈ پیار ہی کیے، اکلوتی تھی تو اتنی بڑی ہو کر بھی بچی ہی بنی ہوئی ہے۔ اگر وہ ہم سے خوش ہیں تو اس کی وجہ لیلا کی اچھی عادات ہیں۔ تو کیا ہدیہ تمہیں پسند نہیں ہے؟ امی کا دل سہم گیا اور مہران نے خود سے یہی سوال دہرا کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں نے یہ تو نہیں کہا ہے۔ پھر کیا بات ہے؟ میں دیکھ رہی ہوں تم حسین کی طرح خوش دکھائی نہیں دیتے۔ جی تو چاہا ان سے کہے وہ لڑکی مجھے کوئی اہمیت ہی کب دے رہی ہے، دیکھ لیں جب سے گئی ہے ایک بار بھی فون کرنا پسند نہیں کیا، لگتا ہے جا کر بھول ہی گئی ہے۔ مگر بیوی کی برائی کرنا اسے اچھا نہیں لگا۔ جو کچھ بھی ہے وہ شریک زندگی ہے، اس کی باتیں ادھر ادھر کرنا بے شک ماں سے ہی صحیح کسی طور مناسب نہیں۔ تم پرسوں سے لینے جا رہے ہو نا؟ جی میں چلا جاؤں گا، اور بھی کوئی رسم ہو تو بتا دے، مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔ نہیں میں فضول رسم و رواج کی تو قائل نہیں، بس یہ کرنا کہ جاتے ہوئے فروٹ اور مٹھائی ساتھ لے جانا بہتر۔ وہ ناشتے کی طرف متوجہ ہوا۔ خالہ حمیدہ کو فون کیا تھا، کہہ رہی تھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نے کہا ہے ہماری طرف آ جائیں، مان نہیں رہی تھی، بڑی مشکل سے راضی کیا ہے۔ چلو اچھا ہے وہ آ جائیں گی تو کچھ رونق ہو جائے گی۔ جب مہران ہدیہ کو لینے ان کے گھر پہنچا تو اس کی امی کچھ ہی دیر پہلے کچن میں کام کرتی نکل کر اپنی ساس کو چائے دینے گئی تھی۔ لیلا کچن میں ان کے پاس ہی موجود ان سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ گئی تو یوں ہی ٹیبل پر پڑا سجا سجایا سلاد دوبارہ سے سیٹ کرنے لگی۔ اسی وقت مہران ان کے ہاں آیا۔ ملازمہ سے لیلا ہی کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا بی بی کچن میں، آپ اندر چلے، میں بلا لاتی ہوں۔ نہیں، میں کچن میں ہی اس سے مل لیتا ہوں، میری چند روز کی بہائی بہن سے کام کروایا جا رہا ہے۔ اس کے اندر غصے کا طوفان اٹھنے لگا۔ گھر کا نقشہ کچھ اس طرح تھا کہ پہلے برآمدہ، پھر لمبی سی گیلری اور اس گیلری میں کچن اور دوسرے کمروں کے دروازے تھے۔ وہ ابھی کچن میں آیا ہی تھا کہ پیچھے سے اس کی ساتھ بھی آ گئی۔ اسے دیکھ کر بے انتہا خوشی کا اظہار کیا اور موڈ کو دیکھے بغیر ساتھ ہی لیے سٹنگ روم میں آ گئی۔ لیلا بھی ساتھ آئی، پھر یہ کہہ کر میں بھابھی کو اطلاع کرتی ہوں، واپس چلی گئی۔ وہ ہونٹ بھینچے صوفے پر آ بیٹھا اور اسی وقت ہدیہ تیزی سے ادھر آئی۔ اماں میں زوبیا کی طرف جا رہی ہوں، بس 15-20 منٹ کے لیے، اپنی روم میں اس نے کہا، اور پھر جو ہی نگاہ مہران پر پڑی تو ٹھٹکی، جلدی سے سلام کیا اور خسیانی سے ہو کر بولی، اتنی جلدی آ گئے؟ میں سمجھی رات کو آئیں گے۔ بات پر ماں بس گھور کر رہ گئی، مگر وہ بیچاری تو کہہ کر خود چور بن گئی تھی، پتہ نہیں انہیں دیکھتے اتنی گھبراہٹ کیوں طاری ہو جاتی ہے۔ مہران نے اس کی بات کے جواب میں کہا تو کچھ نہیں، مگر غصے سے حال خراب تھا۔ ایسی عزت افزائی فرمائے گی محترمہ، یہ تو سیانے گمان میں بھی نہیں تھے۔ کتنے تیز اور زبان دراز لوگ ہیں۔ بہن ثروت کا کیا حال ہے بیٹا؟ امی ماحول پر چھائی ناراض سی فضا کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، تم نے چلنا ہے یا نہیں؟ مختصر کہہ کر بس پاٹ لہجے میں ہدیہ سے پوچھنے لگا۔ یہ تو صبح سے تیار بیٹھی تھی، اب تم نہیں آئے تو صوبیا کی طرف جانے کا سوچ رہی تھی۔ امی داماد کے تیور بہت اچھی طرح پہچان رہی تھی۔ ہدیہ نے بھی دیکھ لیا، موڈ ٹھیک نہیں اور اسے رونا آنے لگا۔ کیسے ہیں یہ اتنے دن بعد مل رہے پھر بھی خفا ہیں۔ ایک حسین بھائی ہیں جنہیں لیلا بھابھی 5 منٹ دکھائی نہ دیں تو بے چین ہونے لگتے ہیں، اور میں بھی تو بڑی پاگل ہوں، ان کے آتے ہی ایسی بات کہہ دی۔ اب میں انہیں یہ بتانے کی کوشش کروں گی کہ میں انہیں یاد کرتی رہی ہوں۔ امی ان دونوں کو موقع دینے کی خاطر دادی جان کو بلانے کا کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ ہدیہ اس کے سامنے والے صوفے پر آ بیٹھی، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھائے سر جھکائے۔ وہ اس الجھن میں تھی کہ ایسی کیا بات کرے جو ان کے بگڑے موڈ کو درست کر دے۔ مہران سامنے بیٹھا، وہ غور سے دیکھ رہا تھا اور وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ ہدیہ جانا نہیں چاہ رہی۔ میرے یہاں آنے پر اسے کافی الجھن ہو رہی ہے۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں، تمہارا دل چاہ رہا ہے یا نہیں اس سے مجھے کوئی طلب نہیں، بس تمہیں چلنا ہے، 10 منٹ میں اپنی تیاری مکمل کر لوں۔ جی، اس نے مہران کے اس انداز پر دل ہی دل میں روتے ہوئے دھیمے سے کہا۔ مہران بھائی، حسین ابھی آتے ہی ہوں گے، تب تک آپ کو جانے نہیں دوں گی، آرام سے بیٹھ جائیے۔ لیلا اس کے آمد پر بہت خوش بڑے مان سے کہہ رہی تھی۔ بھائی سسرال میں آئے تو اسے کتنا اچھا لگ رہا تھا، جی چاہتا تو دنیا کی ہر نعمت اس کے لیے سجا دے۔ گڑیا مجھے تو جلدی واپس جانا ہے۔ بہن کے لیے اس کے لہجے میں پیار ہی پیار تھا۔ اچھا تو یہ اتنے نرم لہجے میں بھی بات کرتے ہیں؟ ہدیہ کے اندر غصہ بھر گیا۔ نہیں، اتنی جلدی تو میں کبھی نہیں جانے دوں گی، آرام سے بیٹھیے، چائے لے کر آتی ہوں۔ شادی کے بعد لیلا کا ہر انداز پر اعتماد تھا، جبکہ ہدیہ اعتماد کھو چکی تھی۔ لیلا کچن میں گئی تو مہران نے گہری سی نگاہ خاموش بیٹھی بظاہر بغور ٹی وی دیکھتی ہدیہ پر ڈالی اور بولا، تم اس گھر کی بیٹی ہو جبکہ لیلا نئی دلہن ہے، مگر تمہارے یہاں شاید نئی دلہنوں کو پذیرائی دینے کا کوئی رواج نہیں۔ جی؟ وہ سمجھی نہیں، چونک کر اس کی شکل دیکھنے لگی۔ لیلا کل کی دلہن ہے مگر کاموں میں لگی ہے۔ کام؟ وہ حیران ہوئی کہ لیلا سے ابھی کون کام لے سکتا تھا۔ ان کے ہاں تو یوں بھی 2 ملازم تھے، ایک ہانسمہ، پھر امی خود بھی کچن میں کچھ نہ کچھ بنا دیتی تھی۔ لیلا نے کب کوئی کام کیا تھا؟ اب آنکھیں پٹ پٹا کر زیادہ معصوم بننے کی کوشش مت کرو، تمہاری یہ ادا مجھے مزید غصہ دلا رہی ہے۔ بس میں نہیں جا رہی آپ کے ساتھ۔ اچانک ہی وہ لاڈلی تھوڑی ضدی بات بات پر رونے والی گڑیا سے ہو دیا بیدار ہو گئے اور نتائج کی پرواہ کیے بغیر کھٹ سے کہہ دیا،
دیکھتا ہوں کیسے نہیں جاتی، مہران نے اکھڑ لہجے میں کہا۔ اس وقت میں اپنے ابو کے گھر میں بیٹھا ہوں، آپ مجھ سے زبردستی نہیں کر سکتے۔ تم بھول رہی ہو میں تمہارا شوہر ہوں، زبردستی بھی کر سکتا ہوں۔ اس کا لہجہ حد سے زیادہ کڑوا تھا۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ مہران نے سامنے ٹیبل پر رکھا میگزین اٹھا لیا اور ورق گردانی کرنے لگا، گویا اس کے نزدیک ہدیہ کی اتنی سی بھی اہمیت نہیں تھی۔ کچھ دیر بیٹھی، پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی کہ مہران کے ساتھ جانا تو تھا، تو کچھ پیکنگ کر لی تھی، تھوڑی بہت رہتی تھی، پر آنکھیں بار بار پانیوں میں ڈوب رہی تھی۔ کبھی وہ ذرا ذرا سی بات پر کتنا رونا دھونا مچاتی تھی، مگر آج اسے سب سے چھپ کر آنسو بہانے تھے۔ ساس کھانے پر رکنے کو کہتی ہے سسر، اس نے انکار کر دیا تھا تو بس کر دیا تھا، اب اسے اقرار میں نہیں بدلنا تھا۔ مگر یہاں اس کی بہن لیلا بھی تو موجود تھی، جو پرائی ہو کر اسے بہت پیاری ہو گئی تھی۔ وہ اس کا کہنا نہیں ٹال سکا۔ ہدیہ نے چند گھنٹے غنیمت جانے اور دادی جان کے پاس جا بیٹھی۔ دادی جان، عورت کو بہادر ہونا چاہیے، ہے نا؟ ہاں بچی، ہمارے وقتوں میں تو عورت کو گھر کی چار دیواری میں قید رکھتے تھے، اسے باہر کی دنیا کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، قسمت کا کیا پتہ ہوتا ہے۔ کبھی جب برا وقت آ جاتا تو بیچاری کے پیروں تلے سے زمین ہی کھسک جاتی، نہ تعلیم نہ اعتماد، کرے تو کیا کرے، جائے تو کہاں جائے، خود بھی رلتی، اور جو بچوں کا ساتھ ہوتا تو وہ بیچارے تو بے موت ہی مارے جاتے۔ اگر شوہر ظالم ہو تو اس کا ظلم خاموشی سے برداشت کرنا بھی تو بے وقوفی ہے۔ دیکھیے نا، اس طرح تو ظالم کو مزید شے ملے گی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کس کا شوہر ظالم ہے؟ دادی ٹھٹکی۔ کسی کا نہیں، میں تو یوں ہی ایک بات کر رہی ہوں۔ دیکھیے نا، جو دلیر ہوتا ہے، جس میں اعتماد ہوتا ہے، وہ تو ہر کسی کے سامنے اعتماد اور دلیری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ جو بھی غلط کرتا ہے اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے، اور میرا خیال ہے اگر شوہر غلطی کرے تو اسے بھی ضرور سمجھانا چاہیے۔ میں پوچھتی ہوں، یہ الٹا سیدھا آخر کیوں پوچھ رہی ہو تم؟ مہران تمہارے ساتھ اچھا تو ہے؟ دادی نے ٹیبل پر رکھی اینک ناک پر جما کر اس کا بغور جائزہ لیا۔ ہدیہ نے نظر چرا لی۔ مہران کا ذکر کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ سچ تو یہ ہے بچی کہ ہم نے اس لڑکے کو پرکھنے میں غلطی کی ہے۔ ہم تو یہ سمجھے بزرگوں کے احترام میں خاموش بیٹھا ہے، یہ تو اب پتہ چلا وہ بات کرنا پسند ہی نہیں کرتا۔ بھئی میں بھی 5 منٹ بیٹھ کر واپس آ گئی۔ اگر ہم نے بیٹی دی ہے تو انہوں نے بھی بیٹی دی ہے، حساب برابر ہے، پھر ہم کیوں جھکے؟ ویری گڈ دادی جان، بس مجھے ایسا ہی کوئی جملہ سننا تھا۔ پتہ نہیں ہمارے گھر والے اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے۔ ہم نے ادلے بدلے کی شادی کر کے غلطی کی ہے لیلا، بہت اچھی لڑکی ہے، مجھے ڈر ہے تم لوگوں کی چپکلش میں کہیں حسین کا گھر بھی خراب نہ ہو۔ کیسی چپکلش دادی؟ آپ کو تو پتہ ہے میں کتنی معصوم لڑکی ہوں، جو بھی زیادتی ہے صرف ان کی طرف سے، خدا انہیں ہدایت دے۔ واپسی پر مہران خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا، وہ بھی اس کے برابر میں بیٹھی بظاہر اس کی طرف سے مکمل بے نیاز باہر کے نظاروں سے لطف اندوز ہوتی رہی، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ دونوں کا روم کان بن چکا تھا، ایک دوسرے سے کوئی جملہ سننے کا منتظر۔ وہ کہے تو میں بھی اپنی بےتابیوں کی داستان سناؤں؟ وہ بھول چکا تھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے لیلا کو کام کرتے دیکھ کر اسے ہدیہ اور اس کے گھر والوں پر کتنا غصہ آیا تھا۔ تنہائی میں صرف یاد تھا تو اتنا کہ یہ پیاری سی لڑکی اس کی ہے، صرف اس کی، اور یہ خفا خفا سی منہ موڑے بیٹھی ہے۔ کچھ کھاؤ گی؟ آخر مہران نے ہار مان لی۔ اب اتنا تو کھا کر آئی ہوں، بہت اچھا پکاتی ہیں میری امی، پتہ نہیں اب دوبارہ کب نصیب ہوگا ان کے ہاتھ کا کھانا۔ اوفو، یہ تو میرے قریب بیٹھ کر بھی میکے میں ہی موجود ہے، کہو تو ابھی واپس چھوڑاؤں؟ اب کے لہجہ خشک اور طنزیہ تھا۔ جی، ساری باتیں تو میری ہی مانی جاتی ہے نا، ہدیہ خوف بلائے طاق رکھ کر بولی تھی، اور مہران کو حیران کر گئی تھی۔ باقی کا راستہ خاموشی سے کٹا۔ گھر میں ثروت بیگم اور حمیدہ خالہ استقبال کے لیے موجود تھی۔ دلہا دلہن دونوں کے منہ پھولے ہوئے تھے۔ الہی خیر، مہران کو کتنا سمجھا کر بھیجا تھا، مگر لگتا تھا گڑبڑ کر ہی آیا ہے۔ لیلا کا کیا حال تھا؟ بہو سے ملتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، ہدیہ نے مختصراً بتایا۔ ہاں بالکل ٹھیک، کچن کا کام نپٹا رہی تھی۔ مہران کے لہجے میں گہرا طنز تھا۔ کچن کا کام؟ آپ سے کس نے کہا؟ ہمارے ہاں تو دلہن سے 1 ماہ تک کوئی کام نہیں کرواتے۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ اس نے تیزی سے کہا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی اور امداد طلب نگاہوں سے ساس کی طرف دیکھا، مگر وہ بھی اس حیرت کے اثر میں تھی کہ سسرال میں ان کی چند روز کی بیاہی بیٹی سے کام لیا جا رہا ہے۔ کتنی پیاری لگ رہی ہے ہماری بہو، ویسے تو خدا نے صورت ہی پیاری دی ہے، جو بھی پہن لے سج جاتا ہے، مگر اس رنگ میں بالکل پری لگ رہی ہے۔ حمیدہ خالہ نے ماحول کے تناؤ اور دلہن کی گھبرائی صورت دیکھ کر ماحول کو سازگار بنانے کی کوشش کی، اور ہدیہ کا ہاتھ پکڑ کر اس کے کمرے میں لے گئی۔ مجھے بہت رونا آ رہا ہے آنٹی، انہیں ہمدرد پا کر ہدیہ رونی صورت بنا کر کہہ بیٹھی۔ نہ میری پیاری بچی، روئیں تمہارے دشمن؟ سچ کہتی ہوں آنٹی، ہم لیلا بھابھی سے کوئی کام نہیں کروا رہے، ہو سکتا ہے جس وقت یہ آئے ہوں تب وہ امی کے پاس کسی کام سے یا پھر باتیں کرنے کے لیے کچن میں چلی گئی ہو۔ غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں اور انہیں دور بھی کیا جا سکتا ہے۔ تم دل پر کوئی بوجھ نہ لو، جوتے اتار کر آرام سے بستر پر بیٹھو۔ اس سے پہلے کہ وہ ان کے کہے پر عمل کرتی، مہران کمرے میں آ گیا اور آتے ہی بولا،
میرے لیے ایک کپ چائے تو بنا دو، میرے تو سر میں سخت درد ہے۔ خالہ کیا بتاؤں، ان کے گھر کے افراد کتنا بولتے ہیں، یوں لگتا ہے بولنے کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں بیچاری لیلا وہاں کس طرح رہ رہی ہے، جس طرح میں یہاں رہ رہی ہوں۔ پتہ نہیں کیسے ہدیہ کے منہ سے نکل گیا، شاید مہکے کی برائی سن نہیں سکی کہ ہر لڑکی اس بارے میں بہت احساس ہوتی ہے۔ وہ تو شروع سے بڑی بولڈ لڑکی تھی، مگر مہران کی سنجیدگی، غصے اور اکڑ نے اسے سہما کر خاموش کروا دیا تھا۔ اب بھی اگر بات مہکے کی نہ ہوتی تو کبھی نہ بولتی۔ وہ رکی نہیں، اٹھ کر کچن میں چلی آئی۔ دیکھا کتنی زبان چلتی ہے اس لڑکی کی، اسے سمجھا دے خالہ ورنہ بہت برا ہو گیا۔ کیا سمجھا دوں کہ اپنے میکے کی برائی خاموشی سے سنتی رہا کرے؟ کیا وہ زر خرید ہے مہران؟ کیا اس کے کوئی جذبات نہیں ہے؟ جن خون کے رشتوں کو تمہاری خاطر وہ پیچھے چھوڑ آئی ہے، تم ان سے بیزاری کا اظہار کرو، ان کا مذاق اڑاؤ، وہ خاموشی سے سنتی رہے، صرف اس لیے کہ وہ ایک عورت ہے، تمہارے رحم و کرم پر ہے۔ آخر لیلا بھی تو کیا ہوا ہے لیلا کے ساتھ؟ تمہاری امی بتا رہی ہے شادی کے بعد وہ بہت خوش ہے، اس لیے کہ وہ صابر لڑکی ہے۔ کیا صابر ہونا صرف لڑکی کے لیے ضروری ہے؟ خالہ اب تو بس، ضد چو کر اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ سروت کہاں گئی؟ بہو گھر آئی ہے اور کوئی سواگت کو بھی موجود نہیں، اور تمہاری تو خوب ہی ہے، گھر آتے ہی اسے کچن میں بھیج دیا کہ چائے بنا کر لاؤ۔ بہت خوب، بھلا نئی دلہن کے ساتھ کوئی یوں بھی کرتا ہے؟ مجھے کیا پتا، میں دلہنوں کے سلسلے میں کوئی تجربہ نہیں رکھتا۔ شاباش ہے، وہ ہنس پڑی اور سروت بیگم کی تلاش میں روانہ ہوئی۔ دیکھا تو سروت فون کر رہی تھی، وہ سامنے صوفے پر آ بیٹھی، گفتگو سے اندازہ لگایا بیلا یا لیلا سے بات ہو رہی ہے۔ فون کر کے فارغ ہوئی تو حشاش بشاش تھی، ہنس کر بولی، مہران نے تو دم ہی نکال دیا تھا، میں نے لیلا سے بات کی ہے، وہ تو خوب ہی ہنسی اور بولی، میں تو امی سے باتیں کرنے کے لیے کچن میں ان کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ اگر جو مہران نے دیکھا وہیں سچ ہوتا تو پھر؟ حمیدہ خالہ حد درجہ سنجیدگی سے مخاطب تھی۔ سروت جواب میں کچھ کہہ نہیں سکی۔ تب تم حسین کی بہن کو بھی کچن جانے کا حکم دے دیتی، تم بھول جاتی وہ تمہارے گھر اترنے والی نئی نویلی بہار ہے۔ یاد رہتا تو صرف اتنا کہ وہ تمہاری بیٹی کی نند ہے۔ خالہ ہم بھی انسان ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں، اولاد سے بڑھ کر بھی بھلا کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھو سروت، ہدیہ کو دکھ دے کر تم اپنے گھر کا سکون برباد کرو گی۔ اگر یہ لڑکی خوش نہیں رہے گی تو تمہارا بیٹا بھی خوش نہیں رہ سکے گا۔ وہ تو اپنی بہن کے سلسلے میں مجھ سے زیادہ جذباتی ہے، تم سمجھاؤ اسے لیلا کے ساتھ اچھا ہو یا برا، اس میں بیچاری ہدیہ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ چائے پئیں گی؟ ہدیہ نے آ کر دونوں سے پوچھا۔ سروت نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا اور بولی، تم چائے بنانے لگی ہو؟ جی ہاں، آپ پئیں گی؟ لہجہ حد درجہ سنجیدہ اور رویا سا تھا۔ تم بیٹھو، میں بناتی ہوں۔ سروت اٹھی۔ نہیں، آپ کے بیٹے نے مجھ سے ہی چائے بنانے کو کہا۔ اس کے انداز نے سروت کو صاف بتا دیا کہ مہران سے کوئی کھٹ پٹ ہوئی ہے۔ وہ تو پاگل ہے، اسے کیا پتہ نہیں دلہنوں سے کام نہیں لیا جاتا۔ کوئی بات نہیں، میں بنا رہی ہوں۔ وہ واپس چلی گئی۔ کم عمر ہے مگر ضدی ہے۔ سروت بیگم کے انداز میں خفگی نہیں، اس کے بچپنے پر پیار تھا، اس لیے ضدی ہے۔ اس عمر میں انسان اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے اس کے بارے میں زیادہ نہیں سوچتا۔ اسے یہی احساس ہے کہ میرے سر پر باپ بھائی موجود ہیں، مہران اچھا نہیں رہے گا تو چلی جاؤں گی اپنے گھر۔ اسی لیے میں تم سے کہہ رہی ہوں، تم سمجھداری سے کام لو، اسے بہت پیار دو۔ اس عمر میں اس کے دل میں تمہارے لیے اچھے جذبے پڑ گئے تو ساری عمر سوکھی رہو گی۔ خالہ میں قسم کھا کر کہتی ہوں، میرے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ یہ میری بہو ہے اور مجھے اس کو گرفت میں رکھنا ہے، مگر مہران اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ خیر، وہ میاں بیوی کا آپس کا معاملہ ہے۔ ہدیہ بڑی پیاری بچی ہے، مہران زیادہ دن اپنا موڈ خراب نہیں رکھ سکتا۔ ابھی یہ باتیں کر رہی تھی کہ ہدیہ چائے لے آئی۔ دونوں نے دعائیں دی اور یہ بھی کہا ابھی تمہیں کام کرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ جب وہ چائے لے کر کمرے میں آئی تو مہران بستر پر لیٹا تھا، ٹی وی لگا رکھا تھا اور لگتا تھا سارا دھیان اسی طرف ہے۔ ہدیہ نے چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور خود اسی طرح لیے دیے انداز میں اپنی جگہ پر آ بیٹھی۔ مہران کا دھیان اب اسی کی طرف تھا، مگر انا کی دیوار بیچ میں تھی کہ بلائے تو کیوں کر، کہے تو کیا کہے۔ وہ بھی اب بظاہر پوری دلچسپی سے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ ہدیہ بات سنو، لہجہ بے حد سخت تھا کہ الجھن جو سوار تھی۔ کہیے، میں سن رہی ہوں۔ اس نے ادھر دیکھا بھی نہیں۔ مہران نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آف کیا اور بازو پکڑ کر ایک جھٹکے سے ہدیہ کا رخ اپنی سمت موڑ لیا۔ اتنی زور کا جھٹکا! ہائے کتنے ظالم ہے یہ، اور مجھے سمجھ کیا رکھا ہے۔ وہ رونے لگی، مگر بے بسی سے نہیں، غصے سے۔ بس اس کا معاملہ کچھ ایسا ہی تھا، سخت غصہ آتا اور خود کو بے بس محسوس کرتی تو رونے لگتی۔ کیا میں نے گولی مار دی جو یوں ماتم کر رہی ہو؟ آپ مار بھی کیسے سکتے ہیں؟ کوئی میں لاوارث ہوں؟ بازو اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش میں وہ اسی پر آ گری اور مہران کو لگا سارا بدن جل اٹھا ہے اور یہ آگ کتنی مدہوش کن ہے۔ جی چاہا اسے باہوں میں بھر لے، مگر اف یہ انا، یہ ضد! اس نے تو تھاما ہوا بازو بھی چھوڑ دیا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، میں اپنے گھر جا رہی ہوں۔ اس نے کوشش تو بہت کی کہ یہ نامراد آنسو تھم جائے، مگر موتی قطار در قطار ٹوٹ رہے تھے۔ تم بیوی ہو میری اجازت کے بغیر ایک قدم بھی باہر نہیں رکھ سکتی، سنا تم نے؟
بہت جلتی بلتی رات تھی، اتنے دن ہدیہ دور رہی اور وہ اسے یاد کرتا رہا، کیا کیا سوچتا رہا اس کے بارے میں، اور اب جب وہ قریب تھی تو کتنے فاصلے تھے دونوں کے درمیان، مگر وہ مرد تھا، مالک تھا، منکوہ تھی، وہ اس کی خفا ہے حق دینے کو تیار تھی۔ منہ موڑے پڑی ہے تو کیا ہوا، جو میرا حق ہے مجھے لینا ہے، اس کے غصے کی پرواہ کسے ہے؟ مگر وہ کیا سوچے گی، میں ان پڑھ جاہل مرد تو نہیں ہوں، اپنے نفس پر اتنا اختیار بھی نہ ہو تو لعنت ہے مجھ پر۔ پہلے کروٹ بدلی، پھر اٹھ کر 2 گلاس پانی چڑھائے، کام نہیں بنا تو تکیہ اٹھا کر صوفے پر رکھا اور بغیر کمبل کے لیٹ گیا۔ نیند تو ہدیہ کو بھی نہیں آ رہی تھی، حلق میں کانٹے تو چبھ رہے تھے۔ قصور میرا بھی ہے، اگر وہ غصے میں تھے تو میں چپ رہتی۔ امی کہتی ہیں اب شوہر کا گھر ہی تمہارا ہے، اس کی عزت تمہاری عزت ہے، مجھے سوری کر لینا چاہیے، مگر ان کے غصے سے ڈر لگتا ہے، میں سوری بولوں اور وہ کچھ کڑوی کسیلی کہہ دے یا پھر ہاتھ ہی جوڑ دے، ان سے کچھ بعید بھی تو نہیں۔ مجھے غصہ ور لوگوں سے تو ویسے بھی بڑا ڈر لگتا ہے، مگر مجھ میں بھی ہمت ہے، جبھی تو ان کے غصے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے صاف سنا دی ان کو۔ بس میں نے اچھا کیا جو کہہ دیا، مگر یہ اب مانیں گے کس طرح؟ ناراض ہے تو مجھے کتنا عجیب سا لگ رہا ہے، بے چینی الگ ہے، اور ہیں کیسے پتھر دل، میری کوئی پرواہ نہیں، جا کر صوفے پر لیٹ گیا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، مگر اپنی بے چینی مہران پر تو ظاہر نہیں کرنی تھی۔ ایک ہی کروٹ آنکھیں بند کیے چپ چاپ پڑی تھی اور یوں لیٹے لیٹے تھکن ہونے لگی تھی۔ اف، صبح تک یوں ہی پڑی رہی تو جسم جام ہو جائے گا، یہ تو لگتا ہے رات کو سوتے ہی نہیں ہے۔ مجھے پیاس بھی لگ رہی ہے، وہ گلاس خود پی لیے، اتنا نہ ہوا مجھ سے بھی پوچھ لیتے، حالانکہ یہ صلح کرنے کا کتنا اچھا موقع تھا۔ اب مجھے ہی سوری کرنا ہے، مگر کس طرح؟ یہی سب سوچتے وہ نیند کی وادی میں اتر گئے۔ صبح جب آنکھ کھلی تو رات کی سب باتیں فراموش کر چکی تھی۔ مہران بستر پر موجود نہیں تھا، اس نے کمرے میں نگاہ دوڑائی، وہ نہیں تھا، پھر وال کلاک کی طرف دیکھا، اوہ میرے اللہ، 10 بج رہے ہیں، اتنا سوئی ہوں میں؟ اور پھر ساری ہی رات یاد آ گئی، سوئی بھی تو کتنا لیٹ تھی، اور کس قدر بوجھ تھا میرے ذہن پر، پتہ نہیں اب میں کہاں، شاید باتھ روم میں ہوں گے۔ وہ یوں ہی بستر پر لیٹی انتظار کرنے لگے۔ دروازے پر دستک دے کر حمیدہ خالہ کمرے میں آئی اور مسکرا کر بڑی پیار سے بولی، اٹھ گئی میری بیٹی، اب بتاؤ ناشتے میں کیا لوگی؟ جو وہ کھائیں گے میں بھی کھا لوں گی۔ ان کے انداز اور اپنے آیت سے بے حد متاثر ہو کر اس نے دھیرے سے کہا۔ وہ کچھ خاموش سی ہو گئی اور پھر سوچ کر بولی، ممکن ہے تم بہت تھکی ہوئی ہو، گہری نیند سو رہی ہو، اس لیے مہران نے نہ جگایا ہو، وہ تو صبح بہت جلدی اٹھ گیا تھا اور اب ایک ضروری کام کی وجہ سے دفتر گیا ہے۔ آفس چلے گئے ہیں وہ؟ بے حد حیران ہو کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تو کیا رات کو بھی اس نے تم سے کوئی ذکر نہیں کیا؟ مجھے کسی قابل سمجھتے ہی کہاں ہے؟ تلخی، بے بسی اس کے لہجے میں دونوں کی جھلک تھی۔ حمیدہ خالہ ہنس پڑی اور بولی، تمہاری شادی کو ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں، اپنائیت بھی آہستہ آہستہ ہی محسوس ہوگی۔ حسین بھائی کی شادی ہم سے صرف 1 روز پہلے ہوئی تھی، ان میں اور بھابھی میں اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کیا بتاؤں۔ ہر کسی کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ مہران اس گھر کا اکلوتا بیٹا ہے، اور تم بھی اللہ رکھے 4 بھائیوں کی ایک ہی بہن ہو۔ اکلوتے بچے لاڈلے اور مزاج دار ہوتے ہیں۔ میں ناشتہ نہیں کروں گی، اس نے بالکل ایسے ہی ہر دھرمی سے کہا تھا، جیسے امی سے ناراض ہوتی تو اعلان کر دیا کرتی تھی۔ اگر بھوکی کچی نہیں ہو تو واقعی ناشتہ نہ کرنا ہی مناسب ہے، بلکہ کپڑے بھی تبدیل مت کرو، بیٹھی رہو، میں مہران کو فون کر کے بتاتی ہوں دلہن نے تمہارے یوں جانے کا بہت اثر لیا ہے، وہ نہ تو کچھ کھا رہی ہے اور نہ ہی اس نے کپڑے بدلے۔ سچی خالہ، بڑے ظالم ہیں آپ کے نواسے، اس نے گلہ کیا۔ بیٹا، عورت کو بڑے بڑے ظلم برداشت کرنے پڑتے ہیں، بہت سی باتیں مزاج کے خلاف ہوتی ہیں، مگر مجبوراً جی پر جبر کر کے سہنا پڑتی ہیں۔ گھر یوں ہی تو نہیں بس جاتے، اس کے لیے بڑی قربانیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ساری قربانیاں بیچاری عورت کے حصے میں آتی ہیں۔ یہ انصاف تو نہیں، یہ دستور ہے، اور ہم کمزور عورتیں اس دستور پر صدیوں سے عمل کرتی آ رہی ہیں۔ میں نے نہیں چلنا اس پر، میں ناشتہ کرنے لگی ہوں۔ اچانک اس نے فیصلہ بدل دیا۔ حمیدہ خالہ بس دیکھتی رہ گئی۔ ابھی بچی ہے، اسے اونچ نیچ کا احساس نہیں، مہران کو ہی عقل سے کام لینا ہوگا۔ انہوں نے لاؤنج میں آ کر نمبر ملایا، مہران سے بات کی اور خوب ڈانٹا اسے۔ کیا ابھی تک بھوکی بیٹھی ہے؟ وہ شرمندہ تھا۔ تو اور کیا، تمہارے جاتے ہی وہ بھی جاگ گئی تھی، اب 2 گھنٹے کو ہونے آئے، بھوکی پیاسی رونی صورت بنائے بیٹھی ہے۔ امی کہاں ہیں؟ انہیں کہیے اسے ناشتہ کروائیے۔ وہ تو پڑوس میں گئی ہیں، صدف کی ساس بیمار ہے اسی کے پاس۔ اچھا پھر آپ کروا دینا ناشتہ۔ میں کیوں کروا دوں اور کیسے کروا دوں؟ تم نے یوں سے سوتا چھوڑ کر دفتر جانے سے پہلے نہیں سوچا تھا کہ وہ جاگے گی، اور جب یہ پتہ چلے گا صاحب بہادر اکیلے ڈٹ کر ناشتہ کرنے کے بعد جا چکے ہیں تو اس کے دل پر کیا بیتے گی؟ کس نے کیا ہے ڈٹ کر ناشتہ؟ صرف 1 کپ چائے کا پی کر چلا آیا ہوں۔ پھر کب گھر آ رہے ہو؟ اس کا دکھڑا نہیں سنا، فوراً پوچھنے لگی، ابھی آ رہا ہوں۔ ہدیہ اس کے یوں چلے آنے پر اداس ہے، اس نے نہ کپڑے بدلے ہیں نہ ناشتہ کیا، اس کا مطلب ہے اس کے دل میں بھی میرا خیال ہے۔ وہ کافی خوش تھا، اور یوں بھی ایک چھت تلے رات جس طرح اس نے گزاری تھی،
یہ صرف اس کا دل ہی جانتا تھا۔ روز روز انا کے پرچم بلند کرنے کی ہمت نہیں تھی، نہ وہ چاہتا تھا۔ جتنی جلدی ممکن ہو بس صلح ہو جائے۔ رات صوفے پر نیند نہیں آئی، انتظار ہی رہا شاید ابھی وہ آ جائے اور کہے چلیں بیڈ پر چل کر سوئیے، مگر وہ بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی۔ نہیں آئی، مزے سے سو گئی، گویا پرواہ ہی نہیں، آپ جائیے جہنم میں، ہم تو اپنی نیند پوری کریں گے۔ صبح اسی غصے میں وہ آفس چلا آیا، یہاں آ کر بھی چین نہیں پڑا۔ ہدیہ کی صورت نہ چاہتے ہوئے بھی نگاہوں کے سامنے آ جاتی اور اس پر جھنجھلاہٹ سوار ہونے لگی، مگر اب جو خالہ حمیدہ بتا رہی تھی تو جی چاہتا تھا کہ اڑ کر گھر پہنچ جائے۔ جس وقت مہران گھر پہنچا، رشتے کی چچی ان کے ہاں آئی بیٹھی تھی۔ خالہ ان کے ساتھ باتوں میں مگن تھی، صرف سلام کا جواب دیا اور وہ کمرے میں آ گیا۔ ہدیہ وہاں موجود نہیں تھی، ادھر ادھر تلاش کرتا کچن تک آیا اور جیسے کسی نے گرم پانی سارے وجود پر انڈیل دیا۔ سامنے بیٹھی وہ بڑے مزے سے انڈے اور سلائس کا ناشتہ کر رہی تھی، قریبی گرم چائے کا کپ اور جام کی بوتل۔ جی تو چاہا کہ ٹیبل الٹ دے اور حمیدہ خالہ سے اس جھوٹ کی وجہ پوچھے۔ ہدیہ نے اس کے لال انگارہ چہرے پر نظر ڈالی، ناشتہ بھول گیا، جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور گھبراہٹ میں بولی، اتنی جلدی واپس آ گیا آپ؟ ہاں آفس ہی گیا تھا، کوئی دوسری دنیا میں تو نہیں گیا تھا جو آپ اتنی خوش ہو کر موج اڑا رہی تھی۔ کون سی موج؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہ ادلے بدلے کے رشتے کس قدر مصیبت بن جاتے ہیں، جھلا کر اس نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ پتہ نہیں اب کیا خطا ہوئی مجھ سے، ایک تو بھوک سے برا حال ہے، خالہ کی کوئی ملنے والی آئی تو میں نے سوچا چلو تھوڑا سا کھا مر لیتی ہوں، مگر نہیں جی، یہ مجھے کھاتا ہوا دیکھ ہی کب سکتے ہیں۔ ایک سلائس لے لیا، موج اڑانے کا تانا مل گیا۔ اگر انہوں نے میرے کھانے پینے پر پابندی لگائی تو میں نہیں رہوں گی یہاں، اپنے گھر واپس چلی جاؤں گی۔ بہت رونا آ رہا تھا اور ضبط کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، آنسو قطار در قطار بہنے لگے۔ جب حمیدہ خالہ کچن میں آئی تو منظر حیران کن تھا، ٹیبل پر سجا ناشتہ اور قریب بیٹھی آنسو بہاتی ہدیہ۔ آیا نہیں ابھی تک؟ انہوں نے پوچھا۔ آئے تو تھے، پتہ نہیں گھر پر ہی ہیں یا واپس چلے گئے، رندی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا بہت بھوک لگی ہے؟ تو اور کیا، دم نکل رہا ہے بھوک سے۔ اچھا میں دیکھتی ہوں اسے۔ وہ تو یہی سمجھی کہ بیچاری بھوکی پیاسی انتظار میں بیٹھی ہے۔ مہران کے دوست نے نئے نئے جوڑے کو ڈنر پر بلایا تھا۔ مہران کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، ٹمپریچر محسوس کر رہا تھا۔ وہ بڑی خاموشی سے تیاری میں لگا تھا۔ ہدیہ نے اپنے لیے کون سے کپڑے نکالے ہیں، وہ کیسا میک اپ کر رہی ہے، اس نے بالکل دھیان نہیں دیا۔ ہدیہ کافی جلدی جلدی تیار ہو رہی تھی، کہیں مہران سے ڈانٹ نہ پڑ جائے۔ موڈ تو ویسے بھی کافی خراب لگ رہا ہے، اس نے شادی سے پہلے کبھی زیادہ میک اپ نہیں کیا تھا، بس لائٹ کلر کی لپسٹک اور کبھی کبھار مسکارا اور بلشر۔ شادی کے بعد ہیوی میک اپ کرنے میں اسے کافی مشکل پیش آتی تھی۔ لیلا بتاتی تھی حسین اس کی تیاری کے وقت قریب موجود ہوتا ہے اور وہ اس کے مشوروں کے مطابق ہی تیار ہوتی ہے۔ تب ہدیہ نے آہ بھر کر اپنے نصیبوں کو کوسا تھا، کتنے اچھے ہیں حسین بھائی اور برے ہیں یہ مہران۔ تیاری آخری مراحل میں تھی جب ثروت بیگم نے حسین کی آمد کی اطلاع دی۔ بھائی آئے ہیں؟ وہ ہیئر برش وہیں چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سنو اب بیٹھ ہی نہ جانا، ہمیں ڈاکٹر ہمدانی کی طرف بھی جانا ہے۔ جب وہ دونوں حسین سے ملنے کے لیے اپنے کمرے سے نکلے تھے تب مہران نے کس قدر بیزاری سے کہا تھا کہ طبیعت بہت بوجھل ہو رہی تھی، اسے ہمدانی کی طرف جانا بھی ایک مصیبت لگ رہا تھا۔ اگر لیلا بھی ساتھ ہوتی تو آپ کبھی یہ بات نہ کہتے، میرے بھائی جان سے ملنا آپ کو پسند ہے۔ وہ اس کا یوں کہنا برداشت نہیں کر سکی۔ یہ بات نہیں ہے ہدیہ۔ مہران کو بھی اپنے جملے کا احساس ہوا تو وضاحت کی کوشش کی۔ یہی بات ہے۔ وہ اس کی سنے بغیر تیزی سے قدم اٹھاتی ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ ہیلو مائی سویٹ سسٹر، حسین نے اسے ساتھ لگا کر بہت پیار کیا۔ ہائے بھائی، کتنا مس کرتی ہوں میں آپ سب کو، پتہ نہیں کیوں آپ لوگوں نے اتنی جلدی میری شادی کر دی۔ مہران اس وقت کمرے میں داخل ہوا اور اس نے ہدیہ کا صرف یہی فقرہ سنا اور بڑھتے قدم رک گئے۔ سچی بھائی بالکل مزہ نہیں آتا، اس کی آم سے بے خبر کہہ رہی تھی، جبکہ حسین مہران کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ چکا تھا۔ آگے بڑھ کر ملا اور حال پوچھا۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ اتنا کہہ کر کاؤچ پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ حسین نے فکر مندی کا اظہار کیا۔ میں چائے لے کر آتی ہوں۔ مہران کے کچھ کہنے سے پہلے ہدیہ بول اٹھی، صرف اس لیے کہ اسے اپنے شوہر کی طرف سے خطرہ ہی تھا، پتہ نہیں جواب میں کیا کہہ دے۔ انہیں کسی کے خلوص کی قدر ہی کب ہے۔ آپ آرام کریں مہران بھائی۔ جاتے ہوئے ہدیہ نے حسین کو یہ کہتے سنا، جواب میں کیا کہا گیا وہ سن ہی نہیں سکی۔ البتہ جب حسین چائے پیتے ہی جانے کی اجازت لیتا اٹھ کھڑا ہوا تو اس نے رکنے کو کہا۔ نہیں گڑیا، آپ لوگ کہیں انوائٹڈ ہیں، میری وجہ سے پہلے ہی لیٹ ہو گئے، ہمارا جانا اتنا ضروری بھی نہیں۔ اسے مہران پر سخت غصہ آیا تو آخر جتا ہی دیا میرے بھائی پر کہ ہم اس کی وجہ سے لیٹ ہو گئے۔ جی چاہ رہا تھا اب تو جانے سے صاف انکار ہی کر دے۔ حسین کے جاتے ہی یہ لوگ بھی گاڑی میں آ بیٹھے۔ ڈاکٹر اور ان کی بیگم بہت محبت سے ملے، مگر ہدیہ کا موڈ خاصا بگڑا رہا۔ وہ زیادہ تر باتوں کا جواب بس ہوں ہاں میں ہی دیتی رہی۔ کیا کر رہی ہو؟ ٹھیک طرح سے تو بات کرو۔ آخر مہران کو چپکے سے ٹوکنا پڑا، مگر اس نے انت سنی
کر دی تھی۔ شادی کے بعد عورت بے بس ہو جاتی ہے، اسے شوہر کی کڑوی کسیلی برداشت کرنا پڑتی ہے، مگر بیٹی دے کر اس کا سارا خاندان ہی غلامی میں آ جائے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور پھر جو رشتہ میرے گھر والوں کا ہے وہی ان کا میری فیملی سے ہے، تو پھر میرے گھر والوں کو کیا ان کی شرافت کی سزا دی جا رہی ہے؟ مگر مجھے یہ سزا قبول نہیں، مجھے جو بھی کہیں منظور ہے، مگر میری فیملی کی انسلٹ یا میری برداشت سے باہر ہے۔ کہاں گم ہو؟ مہران نے بازو پر ہاتھ رکھا۔ وہ چونک کر اس کی شکل دیکھنے لگی اور یہاں موجود سب لوگ ہنس پڑے۔ یہ بھابھی نگین تم سے کچھ کہہ رہی ہیں؟ بظاہر تو وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا، مگر اس وقت اس کی آنکھوں میں جو قہر تھا وہ صرف ہدیہ ہی دیکھ سکتی تھی۔ دیکھیے اب گھر جا کر کیا فرماتے ہیں حضور؟ لیکن وہاں تو گھر پہنچنے کا بھی انتظار نہیں کیا گیا، گاڑی میں ہی اسے سخت سست کہہ رہا تھا، تمہیں اتنا بھی معلوم نہیں ہے؟ کوئی بات کرے تو بات کا جواب بھی دینا ہوتا ہے، کسی تقریب میں جائیں تو یوں نہیں بیٹھ جاتے جیسے زبردستی پکڑ کر گئے ہیں۔ آج تمہاری وجہ سے دوستوں میں جس قدر شرمندگی اٹھانی پڑی ہے یہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گی۔ تمہیں کسی بات کی کوئی تمیز نہیں، تمہاری تربیت۔ آپ مجھے میرے ابا کے گھر چھوڑ آئیے۔ بات تربیت پر آئی تو وہ بول اٹھی۔ مہران نے اس کے چہرے کی جانب دیکھ کر اندازہ لگانا چاہا جو وہ کہہ رہی ہے اس بارے میں کس حد تک سنجیدہ ہے۔ مجھے میرے ابا کے گھر چھوڑ آئیے، اس نے دوبارہ دہرایا۔ کیوں؟ اب کیا تکلیف ہوئی ہے؟ اس کی بات نے پریشان تو کیا تھا مگر وہ کوئی کمزوری اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آپ مجھے جو مرضی کہہ دیا کریں مگر اپنے گھر والوں کے بارے میں کوئی بات برداشت نہیں کر سکتی، چاہے سچ ہی ہو۔ وہ زہر کھان لہجے میں گویا ہوا۔ خود میں چاہے کتنی ہی برائیاں ہوں، دوسروں پر طنز کرنے سے باز نہیں آتے لوگ۔ شٹ اپ، وہ دھاڑا۔ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، اپنے گھر والوں کے بارے میں کچھ نہیں سنوں گی میں۔ کیا کر لو گی میرا؟ بولو، کیا بگاڑ لو گی؟ مجھے پتہ ہے بہت کمزور ہوں، میں کچھ نہیں کہہ سکتی آپ کو، اس لیے تو کہہ رہی ہوں مجھے میرے گھر چھوڑ آئیے۔ میں ملازم نہیں ہوں تمہارا، جانا چاہتی ہو تو خود ہی چلی جاؤ۔ ٹھیک ہے، صبح میں چلی جاؤں گی، رندے گلے سے کہہ کر وہ رخ موڑ کر باہر دیکھنے لگی۔ کس قدر بدتمیز لڑکی ہے، اسے پتہ ہی نہیں شوہر کو عزت کس طرح دی جاتی ہے۔ گھر والوں نے لاڈ پیار میں زیادہ دماغ خراب کر رکھا ہے۔ مہران کا خیال تھا صبح تک غصہ اتر جائے گا، رات کی بات بھول جائے گی، مگر ایسا ہوا نہیں۔ رات ایک بیڈ روم میں سونے کے باوجود فاصلے پر ہی رہی اور جب آفس سے واپسی ہوئی تو وہ موجود نہیں تھے۔ امی، ہدیہ کہاں ہے؟ میکے گئی ہے، کیا تم سے بات نہیں کی تھی اس نے؟ اور تب پہلی بار مہران کو معاملے کی شدت کا احساس ہوا۔ ادلے بدلے کی شادی کی قباحتیں، پتہ نہیں ادھر لیلا کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہوگا۔ اجلت میں نمبر ملایا، ادھر عمران نے اٹینڈ کیا۔ لیلا کو بلا دو، بغیر دعا سلام کے اس نے کہا تھا۔ بھابھی اور حسین بھائی تو ایک ہفتے کے لیے کراچی گئے ہوئے ہیں، آپ نے یقیناً اب ہدیہ باجی سے بات کرنا ہوگی۔ وہ شرارت سے ہنسا تھا۔ نہیں، فی الحال میں جلدی میں ہوں۔ وہ اور کہتا بھی کیا، وہ 2-3 روز منتظر رہا، امی بھی انتظار کرتی رہی، پھر پوچھ ہی بیٹھی، ہدیہ کب تک آ جائے گی؟ تم گئے ہو اس کے میکے؟ آ جائے گی چند روز تک، اس نے بات ٹال دی، مگر بے چینی بڑھتی چلی گئی۔ شادی کو ابھی عرصہ ہی کتنا ہوا تھا مگر لگتا وہ ہمیشہ سے اس کے ساتھ تھی۔ ضدی ہے، بدتمیز ہے، مگر ہے تو میری اپنی، سمجھ میں نہیں آتا کیسے سدھرے گی۔ ذرا سی بات بھی برداشت نہیں کرتی اور میں جھک جاؤں یہ ناممکن ہے، اسے ہی ہار ماننا ہوگی۔ دن کچھ اور آگے کھسک گئے۔ آفس میں حسین کا فون آیا، وہ جھگڑے کی نوعیت جاننا چاہ رہا تھا۔ مہران نے اس کی شکایتوں کا دفتر کھول دیا۔ خود سے رہ، سست موڈی اور ذرا سی بات پر غصے میں آ جانے والی احمق لڑکی ہے۔ میں آپ کی طرف آؤں گا شام کو، پھر بات ہوگی۔ حسین کا انداز بتا رہا تھا مساحلت کے موڈ میں ہے۔ مہران کو خاصی تسکین ملی، مجھے جھکنا نہیں پڑے گا، وہ خود ہی صلح صفائی کی کوشش میں لگے ہیں۔ شام کو حسین اکیلا نہیں، اس کے والدین بھی ساتھ آئے، تب مہران کے امی ابو کو اصل بات کا علم ہوا۔ ذرا سی بات پر گھر چھوڑ جانا، یہ تو بڑی غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے۔ مہران کی امی کو ہدیہ کی حرکت اچھی نہیں لگی تھی۔ مہران بھی اکھڑا اکھڑا سا بولتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد وہ لوگ چلے گئے۔ امی نے کہہ دیا، ہدیہ ہماری بیٹی ہے، ہم اسے خود لینے جائیں گے، مگر مہران نے ایسا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا۔ ہم نے بیٹی دی ہے اس گھر میں مہران، تمہیں عقل سے کام لینا ہوگا۔ ان کی بدتمیز بیٹی کو اپنا لوں، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بیٹی دے کر بھی ہمارا سر جھکے اور لے کر بھی؟ بہرحال تم ہدیہ کو لے کر آنا ہے، سوچوں گا۔ وہ اتنا کہہ کر کمرے میں چلا گیا۔ پھر لیلا ان کے ہاں آئی۔ اس وقت وہ آفس میں تھا۔ آفس سے واپسی پر اسے گھر میں دیکھا تو ٹھٹکا۔ آخرکار انہوں نے میری بہن کو میکے بھجوا دیا۔ کہنے کو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ سوالیہ نظروں سے بہن کی جانب دیکھا۔ کیسے ہیں بھائی آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسے آئی؟ کچھ یاد ہے آپ کو؟ ہدیہ کو یہاں سے گئے کتنے روز ہونے کو ہیں؟ وہ چپ رہا تو وہ خود ہی بولی، تقریباً 1 ماہ، اور جب نئی نویلی بیاہی بیٹیاں بغیر کسی وجہ کے اتنے روز کے لیے میکے آ کر بیٹھ جاتی ہیں تو لوگوں کی آنکھیں اور زبانیں سوال کرنے لگتی ہیں۔ ماں باپ وضاحتیں کرتے کرتے تھک جاتے ہیں مگر لوگوں کی تسلی نہیں ہوتی۔ بیٹی قصوروار ہو یا معصوم، والدین اسے ہر حال میں واپس سسرال بھیج دینا چاہتے ہیں۔ ہر بار عورت میکے کی دہلیز چھوڑ دے تو پھر اس کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ مگر یہ بات تمہاری بے وقوف نند کو معلوم نہیں
میری بھابھی ابھی کم عمر اور ناسمجھ ہے، کچھ جذباتی بھی ہے، آپ اسے پیار سے سمجھائیں گے تو سمجھ آئے گی۔ تم کیسے آئی؟ میں آپ سے یہی کہنے آئی ہوں، تمہیں ان لوگوں نے بھیجا ہوگا ہم پر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ بدلہ بھی وہ بھی لے سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے بدلہ ہی لینا ہوتا تو اس میں اتنی دیر کیوں لگاتے؟ فوراً مجھے بھی میکے بھیج دیتے۔ میرا انتظار کر رہے ہوں گے، اس امید پر ہوں گے کہ شاید میں ان کی لاڈلی کو آ کر لے جاؤں۔ بیٹیاں تو سب کی لاڈلی ہوتی ہیں بھیا، مگر تربیت بھی ضروری ہوتی ہے، جبکہ وہ لڑکی صرف اور صرف لاڈ پیار میں پالی گئی ہے، اور جو گھر والوں کی اس غلطی کے متعلق کوئی بات کرے تو آپے سے باہر ہونے لگتی ہے۔ وہ لوگ واقعی بہت شریف ہیں بیٹا، انہوں نے ایک بار بھی تمہاری بہن کو جتایا نہیں ہے، اسی پیار اور احترام سے رکھا ہے جو پہلے اسے دیتے رہے۔ تم تیار رہنا، ہم آج ہی ان کی طرف جائیں گے، وہ تمہاری بیوی ہے، یہ بندھن اتنا کچا تو نہیں جو ذرا سی بات پر توڑ دیا جائے۔ توڑنے کی بات کون کرتا ہے؟ یہ حقیقت تھی، ہدیہ جیسی بھی تھی اس کی ساتھی تھی، اور اسے یہ ساتھ اچھا لگتا تھا، وہ یہاں رہے یا وہاں، مگر رہے گی تو اس کی۔ اگر اس رشتے کی نوعیت اور مضبوطی کو سمجھتے ہو تو پھر مزید کوئی بات نہیں، بس تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے وہ ہمارے ساتھ آ جائے گی، بلکہ ہماری منتظر ہی ہوگی۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں، اسے میں نے نہیں بھیجا، وہ خود ہی گئی ہے۔ جو ہوا سو ہوا، اب پرانی باتوں کو مت دہراؤ۔ وہ جانے کو تیار ہو گیا، مگر بار بار یہ خیال بھی آتا اگر اس نے آنے سے انکار کر دیا تو کتنی انسلٹ ہوگی۔ وہ ضدی لڑکی ہے، بات پر اڑ گئی تو پھر ٹلے گی نہیں، مگر اس وقت میکے میں ہے جہاں سبھی اس کی حمایت کرنے والے ہیں، وہ بھلا کیوں سنے گی ہماری بات؟ اگر لیلا کا معاملہ درمیان میں نہ ہوتا تو میں انکار کے باوجود اسے زبردستی اٹھا کر لے آتا۔ جس وقت امی اور وہ ان کے ہاں پہنچے، دونوں چھوٹے بھائی کسی دوست کے ہاں جانے کے ارادے سے نکل رہے تھے۔ ان دونوں کی آمد کو انہوں نے حیرت اور خوشی کے ساتھ دیکھا، جبکہ مہران کا تو خیال تھا کہ منہ پھیر لیں گے۔ گھر کے باقی افراد سے ملاقات ہوئی تو وہ بھی بہت اپنائیت سے ملے، البتہ ایک سوال اور خوف ان کے چہرے پر تھا کہ یہ لوگ کس لیے آئے ہیں۔ امی نے جلدی اس سوال کا جواب دے کر انہیں مطمئن کر دیا۔ ہدیہ آپ کی بچی ہے بہن جی، جب چاہیں لے جائیں، اس کے ابو نے آسودگی سے کہا۔ تو اور کیا، نادان ہے، ذرا ذرا سی بات کو دل پر لے بیٹھتی ہے۔ بہترا سمجھایا میں نے، بھلا یہ کوئی بات ہے بیاہی ہو کر بغیر کسی وجہ کے محکے میں بیٹھ گئی ہو؟ مگر سچ تو یہ ہے کہ زیادہ لاڈ پیار نے اس کا دماغ خراب کر دیا۔ دادی جان کے کہنے پر مہران نے کچھ حیرت سے ان کی جانب دیکھا۔ کیا واقعی یہ اتنی پیاری پوتی کے لیے اتنا کہہ رہی ہیں یا میرے کان بج رہے ہیں؟ بہت سمجھایا ہے میں نے اسے، مگر بے وقوف ہے، نہیں سمجھتی۔ یہ امی تھی، حسین اور ابو بھی ایسی ہی باتیں کر رہے تھے، اور جب حسین نے مہران سے یہ کہا آپ اس کی مرضی کے خلاف بھی اسے لے جائیں تو یہ آپ کا حق بنتا ہے، تو وہ بول اٹھا، اتنی بھاری بیٹی آپ لوگوں پر؟ یہ بات نہیں ہے بیٹا، اصل میں ہمارے خاندان میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بیٹی روٹ کر میکے آ بیٹھے۔ میری بہنیں اور بھائی بار بار مجھے اس بات کا احساس دلا رہے ہیں، وہ سخت خفا ہے ہم سے، اور میرے میکو والوں کا رد عمل بھی کچھ مختلف نہیں۔ میری بڑی آپا نے ابھی کل ہی مجھے فون کیا اور کہا ہے ہدیہ کو ہر حال میں سسرال بھیج دیں، اگر وہ میکے میں رہ گئی تو اس کا اثر باقی کی لڑکیوں پر پڑے گا کہ لوگ تو رشتہ لیتے ہوئے پورا شجر نسب کھنگال ڈالتے ہیں۔ ہدیہ کی امی کہہ رہی تھی، اس کے والد اسبات میں سر ہلا رہے تھے۔ وہ اپنی بات مکمل کر چکی تو بولے، بیٹی ہمیں بہت پیاری ہے، مگر ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو اولاد کو کبھی قصوروار سمجھتے ہی نہیں۔ ہم جانتے ہیں آپ کا گھرانہ بے حد ملنسار اور سلجھا ہوا ہے، آپ اسے لے جائیں گے اور کسی بات کو جتائیں گے نہیں۔ عمیر جاؤ، ہدیہ کو بلاؤ، اسے کہو نخرہ نہیں، فوراً آئے۔ دادی کے کہنے پر عمیر فوراً کھڑا ہوا، مگر مہران نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور بولا، میں خود ہی بات کرتا ہوں اس سے۔ ان سب کی باتیں ان کے رویوں سے کہیں مختلف تھے جیسا وہ سوچ کر آیا تھا۔ کتنا مان تھا ہدیہ کو ان محبتوں پر۔ میں نے جہاں ان کے بارے میں کچھ کہا وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکی، فوراً مجھ سے الجھ پڑی، اور یہ لوگ کتنی جلدی گھبرا گئے ہیں اس کے یہاں آ جانے سے۔ شادی کے بعد لڑکی کا گھر اس کے شوہر کا گھر ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ اسے کہیں پناہ نہیں مل سکتی، اور میں ہدیہ کو بے سائبان نہیں کروں گا، اس کو اس کی پناہ گاہ میں واپس لے کر جاؤں گا۔ ان سب نے جو کچھ کہا، ہدیہ نے جس طرح ناراضگی کا اظہار کیا، مہران کا سارا غصہ جاتا رہا۔ اسے لگا ہدیہ صرف اس کی ہے، اگر وہ ہاتھ نہیں تھامے گا وہ بالکل اکیلی رہ جائے گی۔ جس وقت وہ اس کے کمرے میں آیا، آنکھوں پر بازو رکھے لیٹی تھی، ملگجا سا لباس، کچھ بکھرے الجھے بال۔ اس نے بیڈ پر قریب بیٹھتے ہوئے بازو اس کے چہرے سے ہٹا دیا۔ روتی آنکھیں جب اس کی طرف متوجہ ہوئی تو وہ چونک گئی، اٹھنے کی کوشش کی، اس نے اٹھنے نہیں دیا۔ تمہیں تو خیال نہیں آیا؟ میں خود ہی تنہائی سے گھبرا کر لینے آ گیا ہوں۔ لہجے میں شکوہ کم، اپنائیت زیادہ تھی۔ میں نے آپ کو یاد نہیں کیا، یہ بھلا ممکن ہے؟ وہ پھر رونے لگے۔ اچھا تو سچ سچ بتاؤ، کیا تھا یاد؟ ایک آسودگی یہاں وہاں پھیل گئی تھی۔ ہاں بہت بہت زیادہ، وہ انکار نہیں کر سکی، کہہ دیا۔ فون نہیں کیا، اپنے گھر نہیں آئی، انا آڑے آتی تھی نا، ہے نا؟ نہیں، مجھے ڈر تھا آپ اپنائیں گے نہیں، واپس جانے کو کہیں گے۔
اتنا بےحد سمجھتی ہو، یہ جو دن میں نے تمہارے بغیر گزارے ہیں ان کی اذیت صرف میں ہی جانتا ہوں۔ چلو آؤ اب گھر چلیں۔ آنسو اپنی انگلیوں کے پوروں میں سمیٹ لیے۔ تم میری ہو، صرف میری، مگر آپ میرے نہیں ہیں، اس نے گلا کیا۔ میں بھی تمہارا ہوں، صرف تمہارا، میری روح، میرا دل، سب پر تم قابض ہو جادوگرنی۔ وہ ہنس پڑی اور اٹھ کر جانے کی تیاری کرنے لگے۔ کبھی سوچا تھا میں نے کوئی یوں میرے دل پر قابض ہو جائے گا، میرے احساس پر یوں چھا جائے گا کہ لاکھ دامن چھڑانا چاہوں گا، چھڑا نہیں پاؤں گا۔ تم مجھے یہ اعتراف کرنے دو عطیہ کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کب سے؟ یہ اعتراف خوش کن بھی تھا اور حیران کن بھی۔ جب سے تمہیں دیکھا تھا تب سے، مگر یہ میری غلطی کہ میں کمزور پڑنا نہیں چاہتا تھا، بھول گیا تھا۔ عورت بظاہر نرم و نازک صحیح، مگر جب نظر کے راستے دل میں اترتی ہے تو پوری طرح قابض ہو جاتی ہے۔ بڑی چلاک ہستی ہے یہ۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ منمنائی۔ ابھی کوئی کسر باقی ہے؟ ارے یہ اتنا مغرور بد دماغ مہران تو قبضے میں کر لیا۔ سچ کہتی ہیں خالہ حمیدہ بھی، بیٹیوں کے ساتھ ساتھ بیٹوں کے اچھے نصیب کی بھی دعا کرنی چاہیے، ورنہ کوئی جادوگرنی ٹکرا گئی تو گئے کام سے، ہوئی عقل گم۔ میں جادوگرنی ہوں کیا؟ تو پھر جادو کر دینے والی کو اور کیا کہتے ہیں؟ وہ ہنسا۔ مجھے نہیں پتہ، انداز میں شوخی اور اطمینان تھا۔ آؤ میں بتاؤں۔ اور اس کا انداز دیکھ کر وہ جھم گئی اور مہران نے یہ روپ ہمیشہ کے لیے ذہن میں محفوظ کر لیا۔ پھر بولا، سنو، بہت وقت ضائع کر لیا ہم نے، اب ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، سمجھی؟ اس نے جھٹ اسبات میں سر ہلا دیا، پھر بری طرح شرما کر ہاتھ چہرے پر رکھ لیا۔ مہران کا کہکا لاؤنج میں بیٹھے انہی کا انتظار کرتے افراد خانہ نے بھی سنا، اور جیسے سب کے سروں سے بوجھ اتر گیا۔ داماد کو سمجھانے کا ایک یہی طریقہ تھا، اگر بیٹی کی حمایت کرتے تو کبھی نہ مانتا کہ اس کا مزاج سمجھ گئے تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ قدروت دھل گئی ہے، بادل چھٹ گئے ہیں، اب ہر سو محبت کی گرمی ہے، ایسی نرماہٹ والی گرمی جیسی سردیوں کی دھوپ میں ہوتی ہے۔ بیٹھو تو پھر اٹھنے کو دل نہ چاہے، بس یہی خواہش ہو، عمر یوں ہی بیت جائے، رت کبھی نہ بدلی۔ تو یہ تھا خوبصورت سا ناول، مجھے بہت پسند آیا۔ مجھے اس میں خالہ کا رول بہت پسند آیا، جو اس کی امی کی خالہ ہوتی ہیں، وہ بہت پیاری باتیں کی انہوں نے، مطلب وہ بہت اچھی سمجھدار باتیں کرتی تھی، اور پھر بہت مزے کا ناول تھا۔ مجھے ایسی سٹوریز بہت پسند آتی ہیں جس میں تھوڑا سا ہو کہ مطلب اس طرح سمجھ رہا نا، مجھے ایسے سٹوریز اچھی لگتی ہیں۔ شروع میں مجھے لگا یہ کیا، یہ تو مکالمہ چل رہا ہے، یہ تو ختم ہی نہیں ہو رہا۔ شروع میں بہت زیادہ ان کی کنورسیشن ہوئی تھی۔ تو خیر، ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو یہ والا ناول بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور اچھے سے خوبصورت ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔